السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول اناڑی کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ ان کی کوئی نہ کوئی طلبہ تنظیم در حقیقت مسلح قوت ہوتی ہے، یونیفارم والے قانون سے بالاتر ہو کے کام کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ شہزاد نے جھلا کے کہا۔ ہم بھی یہی کریں گے خاتون، روم میں وہی کرو جو رومن کرتے ہیں، راجہ بولا۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، اگر افسران بالا مدد کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ایس او ایس بھیجتے ہیں شامی بادشاہ کو۔ جو لوگ اکثر پکڑے نہیں گئے، کل وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ سیاہ بنے کوتوال اب ڈر کا ہے کا، پولیس بھی ان کی حمایت کرے گی تو ہم کس کا سہارا لیں گے؟ فریال نے کہا۔ شامی بادشاہ تک ایس او ایس کیسے ارسال ہوگا؟ اس کا نمائندہ خصوصی ہے یہاں، اس مجذوب کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو پیغام بھیجا گیا وہ نہ ملا ہو۔ راجہ نے رات کو ادھر ادھر بہت سے ٹیلی فون کیے جن سے کچھ امید پیدا ہوئی، لیکن ہر بڑے افسر کی تان یہی آ کے رک ٹکتی کہ وہ خود تصد بدائی آ کے ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے آپریشن کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ یہ کام بہرحال تھانے والے ہی کریں گے۔ سب نے زبانی کلامی بہت کچھ کہا اور یہ یقین ضرور دلایا کہ ایس ایچ او کو سختی سے تاکید کی جائے گی کہ وہ ذاتی دلچسپی لے۔ راجہ نے اپنے ساتھی اخبار نویسیوں سے بھی کہا کہ وہ ایس ایچ او پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے خلاف کچھ مواد اکٹھا کرے تاکہ اس کی جگہ کسی دوسرے تھانے دار کی پوسٹنگ ہو۔ لیکن سارا مسئلہ نظام کی خرابی کا تھا۔ ایک کی جگہ دوسرے ایس ایچ او کے آنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ صبح میں نے غنی کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس کا اصرار تھا کہ مجھے کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے، اس سے گارڈ بھی چوکس رہتے ہیں اور کہیں کوئی خامی بھی ہو تو سامنے آ جاتی ہے۔ انتظامات سب ٹھیک تھے۔ محاورے کے مطابق اندر اب چڑیا کا بچہ بھی بلا اجازت پر نہیں مار سکتا تھا۔ اصل خطرہ باہر تھا اور یہ ناممکن تھا کہ حویلی سے جو نکلے اس کے آگے پیچھے صدر مملکت جیسا حفاظتی بندوبست ہو، بختر بند گاڑیاں اور مسلح محافظ ہو اور پوری اسکواڈ ہو۔ غنی نے میری خواہش پر اس سیکیورٹی گارڈ کو پیش کیا جو شامی بادشاہ سے رابطہ رکھنے کے مجذوب کا عقیدت مند تھا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے بھی ہو وہ اس مجذوب کو تلاش کرے اور اس کے ذریعے شامی بادشاہ کے پیغام پہنچائے کہ نواب صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ گارڈ نے کہا وہ پوری کوشش کرے گا لیکن کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ مجذوب آج نہ جانے کہاں ملے۔ صبح ناشتے کی میز پر شہناز کے علاوہ ریشم کا مورال بھی ڈاؤن تھا۔ ان کا جذبہ خدمت خلق شکست سے دوچار تھا اور وہ بہت مایوس تھی۔ لیکن پھر ایک اچھی خبر ملی۔ رات کو اس کے آفس سے فون موصول ہوا کہ وہ دیہی علاقوں میں سرکاری ڈسپینسری کے حلازر پر فیچر شائع ہو گیا ہے۔ اس میں اس ڈسپینسری کے احوال کی نمایاں جگہ دی گئی ہے جس کو لاوارث سمجھتے ہوئے ایک پیر نے کئی سال سے آستانہ بنا لیا ہے۔ یہ فیچر ایک انگلش اخبار کی زینت بنا تھا جس کی سرکولیشن بہت زیادہ تھی۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ انگلش اخبار کو عوام نہیں خواص پڑھتے تھے۔ جو اعلیٰ حکام خود باخبر رہنا پسند کرتے تھے وہ اسی اخبار کی رپورٹنگ پر انحصار کرتے تھے اور ملک کے حکمرانوں کو دی جانے والی رپورٹیں بھی عموماً اسی اخبار کی خبروں کو بنیاد بنا کر تیار ہوتی تھی۔ چنانچہ اب کارروائی کرنا ناگزیر نظر آتی تھی۔ راجہ کا خیال تھا کہ کارروائی ایک تو روز میں ہوگی، لیکن محکمہ صحت کے حکام نے معمولی مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ دوپہر کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ شہر سے آنے والی پولیس فورس نے آستانے کا محاصرہ کر لیا ہے اور ارد گرد کے دیہات سے سینکڑوں جاہل عقیدت مند اس جعلی پیر کی حمایت میں مظاہرہ کرنے جمع ہو گئے ہیں۔ شہناز سے زیادہ فریال اس کارروائی کو بچشم خود ملاحظہ فرمانا چاہتی تھی، مگر انہیں ایسی جگہ لے جانا مناسب نہیں تھا جہاں پولیس ایکشن میں لاٹھی چارج یا شیلنگ کا امکان ہو۔ اس کے لیے یہ ایک دلچسپ سنسنی خیز انوکھا تماشا تھا۔ یار، زندگی میں یہ تماشا پھر دیکھنے کو کہاں ملے گا؟ ایک جعلی پیر کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں اور آستانہ مبارک سے بے دخل کیا جائے۔ میں نے کہا بقول شاعر، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والے، کوئی گولا آپ کے قدموں میں آ گرا تو کیا ہوگا؟ فریال بولی، وہی جو فلموں میں ہوتا ہے، ہیرو اسے اٹھا کے واپس پھینک دے گا۔ آخر ہیروئن کو بچانا کس کا فرض ہے؟ معاف فرمائیے خاتون، نہ میں ہیرو ہوں اور نہ آپ ہیروئن۔ فریال نے شہناز کو اکسایا۔ یار تم بھی تو بولو۔ نہ بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچانک راجہ کو جوش آ گیا۔ اچھا چلو یار، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم بیچ میں نہیں گھسیں گے، دور سے ہی تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں کیا کرتا؟ ہم اسی گاڑی میں گئے جو گرد و نواح میں ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کہلاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری گاڑی گنی لے کر شہر گیا ہوا تھا۔ روزمرہ کی ضروریات کے لیے ایک چکر شہر کا لگانا اس کا معمول تھا۔ عام طور پر وہ جیپ لے جاتا تھا، لیکن کسی خرابی کی وجہ سے جیپ اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی ہم اس ڈسپینسری یا جعلی پیر کے آستانے سے 1 کلومیٹر دور تھے کہ میں نے پہلا فائر سنا۔ یہ پولیس کے آنسو گیس کے شیل کا فائر تھا۔ پھر مسلسل فائر ہونے لگے، لیکن ابھی ہم خطرے کی حدود سے بہت دور تھے۔ راجہ آگے بڑھتا گیا۔ اسے ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری بہرحال پوری کرنی تھی اور اس سارے واقعے کی رپورٹ حاصل کرنا اس کے کالم میں تبصرے کے لیے ضروری تھا۔ ہم 200 میٹر دور ہو گئے جب ہم نے لوگوں کی چیخو پکار سنی۔ ظاہر ہے دیہات کے مرید پولیس کارروائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ منتشر ہو رہے تھے اور جان بچا کے بھاگ رہے تھے۔ جب ہوا کے ساتھ آنسو گیس کی جلن مجھے اپنی آنکھوں میں محسوس ہوئی تو میں نے راجہ سے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ راجہ نے گاڑی روک لی۔ مجھے تو آگے جانا ہوگا، شہناز نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، جو ہوگا ویسے ہی معلوم ہو جائے گا۔ اب آنسو فریال کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے پانی کی بوتل نکالی جو ریڈیٹر میں ضرورت کے وقت پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے رکھی رہتی ہے۔
اس سے خواتین نے اپنے دوپٹوں کے پلو گیلے کیے اور آنکھوں پر رکھے۔ میں نے فریال سے کہا، اب کیا خیال ہے؟ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، اتنی تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے؟ اس نے بہادر بن کے کہا۔ چند منٹ میں آنسو گیس کا اثر تو ختم ہو گیا، مگر ایک نئی اور خطرناک بات یہ ہوئی کہ گولیاں چلنے لگیں۔ اتنی دور سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ پہلا فائر کس نے کیا تھا اور اب مقابلہ کس کے درمیان ہو رہا تھا۔ بظاہر پولیس کے لیے صورتحال کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ یہ شہر میں ہونے والا کوئی مظاہرہ نہیں تھا کہ حالات قابو سے باہر ہو جاتے۔ عام دیہاتی کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ مقابلے کی ہمت، لیکن فائرنگ جاری تھی۔ کوئی جوابی فائرنگ ضرور کر رہا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ وہی مخالف شرپسند عناصر ہو سکتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر شہناز کے خلاف مہم چلا رکھی تھی۔ خواتین اب گھبراہٹ اور بدحواسی کا شکار تھیں۔ وہ نہ خود آگے جانا چاہتی تھیں اور نہ ہمیں اجازت دے رہی تھیں کہ ہم کوئی رسک لیں۔ اچانک شور بہت قریب سے سنائی دیا، پھر 10-12 افراد درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے۔ ان سب ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں اور کلہاڑیاں۔ پگڑی والا ایک بارش شخص انہیں روک رہا تھا اور چلا رہا تھا، اوئے بے غیرتو، بزدلو، رک جاؤ۔ پھر اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جان بچا کر بھاگنے والے رک گئے۔ نعرہ لگانے والے نے چیخ کہا، اوئے آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے جام شہادت نوش کرنے کا، پیر صابر اپنی جان قربان کر دو اور جنت میں جگہ بنا لو، اور تم بھاگ رہے ہو۔ پھر اچانک اس نے ہمیں دیکھ لیا، حالانکہ ہم درختوں کی پناہ میں تھے مگر گاڑی اس کے سامنے تھی اور اسے وہ پہچانتا تھا۔ اس نے یکلخت اپنی اشتعال انگیزی کا رخ بدل دیا، اوئے دیکھو، یہ اس کافر لیڈی ڈاکٹر کی گاڑی ہے، یہ اسی کا پھیلایا ہوا فساد ہے۔ اسی نے گاؤں کے معزز لوگوں کے خلاف رپورٹ لکھوائی تھی، جانے مت دو اسے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے راجہ نے شہناز اور فریال کو پیچھے کھینچ لیا اور وہ درختوں کی آڑ میں تیزی سے واپس بھاگ رہے تھے۔ 10-12 افراد لاٹھی لے کر گاڑی کی طرف لپکے تو میں نے ریوالور نکالا اور سامنے آ گیا۔ میرے پہلے فائر نے حملہ آوروں کو پلٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن بدقسمتی سے ان کی قیادت کرنے والا جوش و جذبات میں بہت آگے آ چکا تھا۔ میرا مقصد کسی کو نشانہ بنانا ہرگز نہ تھا، اور احتیاط کے تقاضے کا ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے رخ نیچے رکھ رہا۔ پولیس کو بھی ہدایت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں فائرنگ کرے تو حملہ آوروں کو پیروں کو نشانہ بنائے۔ گولی اس کی پنڈلی پر لگی، اس نے ایک چیخ یا نعرہ بلند کیا، اللہ اوپر اچھلا اور بھت سے زمین پر گر کے اور اپنی ٹانگ کو پکڑ کے چلانے لگا، ارے مار دیا، قتل کر دیا۔ لیکن بھاگنے والے نہیں رکے۔ میں نے قریب جا کے کہا، کلمہ پڑھو، تم شہادت کے منصب پر فائز ہونے والے ہو، اور اس کے سر کا نشانہ لیا۔ وہ کتے کی طرح میرے پیروں میں لوٹنے لگا، اس کی پگڑی کھل کے گر گئی۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ بلبلایا، اس سے بڑی غلطی ہوئی جناب، میں تو تمہارا گناہ گار ہوں۔ میں نے کہا، اٹھو اور آگے چلو۔ ارے ظالم، میں چل نہیں سکتا۔ اس نے اپنی ٹانگ کو دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، چاروں ہاتھوں پیروں پر چلو۔ میں نے اس کے ایک اور لات رسید کی۔ اچھا اچھا، پٹی تو باندھ لوں۔ اس نے اپنی پگڑی کو پھاڑ کے زخم پر لپیٹا اور لنگڑاتا ہوا چلنے لگا۔ آستانہ مبارک کے سامنے اب کوئی مظاہرہ کرنے والا نہیں رہا تھا۔ پولیس نے 10-15 بے وقوفوں کو پکڑ رکھا تھا جو ورگلانے میں آگے تھے اور بھاگ نہیں پائے تھے۔ پولیس کی نفری ایک جیپ اور ایک ٹرک میں آئی تھی۔ جیپ میں وہی اے ایس پی تھا جس نے گزشتہ شب میرا بیان لیا تھا۔ اس کے ساتھ تھانے دار صاحب کو آنا پڑا تھا۔ ڈسپینسری پر سے جعلی پیر کا قبضہ ختم کرانے کی کارروائی ختم ہونے کے بعد مقدمہ درج کرنے اور گرفتار ہونے والوں کو اپنی تحویل میں رکھنے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اے ایس پی نے متانت اور خوش اخلاقی سے میرا استقبال کیا۔ یہ آپ کسے پکڑ لائے نواب صاحب؟ ہم اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ نواب صاحب کا لفظ سن کر وہ چونکا۔ میں نے اسے دھکیل کر آگے کر دیا۔ اس نے 10-12 افراد کو مجھ پر حملے کے لیے اکسایا تھا۔ یہی تو ہے اصل سرگنا شرپسندوں کا۔ ای ایس پی نے کہا، سب سے زیادہ یہی ورگلا رہا تھا لوگوں کو۔ میں نے کہا، سب سے پہلے بھاگنے والا بھی یہی ہوگا۔ صحافت کا یہ کارنامہ سر انجام دینے والے آپ کے دوست کہاں ہیں؟ نظر نہیں آئے مجھے۔ میں نے کہا، اس کارنامے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتائیے پیر صاحب کہاں ہیں؟ انہیں ہم نے پہلے ہی تھانے روانہ کر دیا تھا۔ بہت گرد برس رہا تھا، خبیث کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ مجھے احکامات ملے کہ میں ابھی اور فوری کارروائی کرنی ہے۔ میں کسی کو بتائے بغیر اپنی نفری کے ساتھ اچانک پہنچ گیا تھا۔ معلوم نہیں خبر کیسے پہلے پہنچ گئی۔ مجھے اس عوامی رد عمل توقع نہیں تھی۔ یہ خیال تھا کہ خاموشی سے کارروائی کریں گے اور پیر کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اے ایس پی نے کہا، میں نے کہا، ایسا اتفاق کل بھی ہوا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کے خلاف رپورٹ لکھوائی، پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب مفرور ہو گئے، ایک بھی پکڑا نہیں گیا۔ ہاں، 2 بے گناہوں کو ضرور پکڑ لائے تھے اپنے تھانے دار صاحب۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ ان کے نام 2 ملزموں کے نام جیسے تھے، ولدیت الگ۔ اسی وقت راجہ گاڑی چلاتا ہوا نمودار ہوا۔ فائرنگ ہوئی تو وہ فریال اور شہناز کو لے کر پیچھے چلا گیا۔ حالات معمول پر آئے تو وہ ان کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ اب تھانے دار کے لیے ادھر ادھر کی ہانکنے کی گنجائش نہ تھی۔ تو شہناز نے پوری صورتحال سمجھا دی تو اے ایس پی کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام نامزد ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ یہ تو بڑا مشکل ہے سر، یہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے بھی نہ سواری ملتی ہے نہ کوئی سہولت۔ ملزمان پتہ نہیں کہاں روپوش ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب علاقے کے معززین ہیں۔ اے ایس پی گرم ہو گیا، تم ایسے بدماشوں کو معززین میں شمار کرتے ہو؟ یہ عطائی، نیم حکیم، عامل اور جعلساز، لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور ان کی جان کے دشمن۔ دیکھو، تم وہی کرو جو کرتے ہو، ہر مفرور کے گھر سے کسی بندے کو اٹھا لو، بھائی کو، باپ کو۔ تھانے دار نے حیران نظر آنے کی کوشش کی۔ آپ کا مطلب ہے بے گناہوں کو؟ انچارج صاحب، 1 سال ہو گیا ہے مجھے نوکری کرتے، 15-20 تھانے دیکھ چکا ہوں،
مجھے معلوم ہے کہ پکڑے بے گناہ ہی جاتے ہیں اور مفروع مجرم خود حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے بیوی بچے اٹھا لیے جائیں، ایسا سب تھانوں میں ہو رہا ہے۔ میں کل دوپہر تک سارے نامزد ملزمان کو حوالات میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا حکم ہے۔ اگر تعمیل نہ ہوئی تو مجھے تمہاری جگہ کسی اور کو لانا پڑے گا جو عذر نہ پیش کرے، کام کرے۔ کیا میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ یس سر، تھانے دار نے مردہ لہجے میں کہا۔ نواب صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے پاس میری بات سننے کے لیے وقت ہے؟ اے ایس پی بولا۔ کیوں نہیں، تو پھر آئیے میرے ساتھ، میرا ڈرائیور آپ کو حویلی پہنچا دے گا۔ اس نے راجہ سے ہاتھ ملایا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ کو اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گن مین جو پہلے پیچھے بیٹھا تھا اب آگے چلا گیا۔ پیچھے کی سیٹ پر میں اے ایس پی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نواب صاحب، اے ایس پی نے کسی تمہید کے بغیر کہنا شروع کیا، میری بات کو آپ ایک مخلصانہ مشورہ سمجھے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے خلوص پر بھروسہ ہے۔ دیکھیے، میری نوکری ابھی شروع ہوئی ہے، میں آج یہاں ہوں، کل کہیں اور چلا جاؤں گا۔ آپ کو یہاں رہنا ہے انہی لوگوں کے درمیان۔ جو کچھ اس نے کہا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اس علاقے میں اپنی ترقیاتی پروگرام کو اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہنا سکتا جب تک مجھے یہاں لوگوں کی تائید حمایت حاصل نہ ہو، اور یہاں کے سادہ لو، جاہل اور غریب لوگ انہی لوگوں کے کہنے پر چلتے ہیں جن کے خلاف میں نے محاذ آرائی شروع کر دی ہے۔ کچھ چلاک لوگ یہاں سرپٹک شمار ہوتے ہیں، لوگ ان کے چنگل میں ہیں، وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ استحصال کرنے والوں سے لڑ کے یا ان کے خلاف طاقت استعمال کر کے عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا ترقیاتی پروگرام لاکھ اچھا ہو، کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے قبولیت عامہ کی سند حاصل نہ ہو، اور یہ کام بہت آسان ہے اگر آپ ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیں جو رائے عامہ کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر سیاسی کنٹرول حاصل کیجیے۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں، ذہین ہیں اور دولت مند ہیں، لوگوں کی وفاداریاں کیسے خریدی یا حاصل کی جا سکتی ہیں، یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ اے ایس پی کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ اس نے مجھے مختصر الفاظ میں سمجھا دیا کہ سیاست سے کام لے، بغیر نیکی اور فلاح کے کام نہیں کیے جا سکتے۔ سیاست کا نام بدنام اس لیے ہے کہ سیاست میں سب جائز ہو گیا ہے، جھوٹ، فریب، لالچ، اصولوں سے انحراف، اخلاقیات سے روگردانی، مطلب پرستی، خود گردی۔ مگر زمانے میں یہی چلن ہے تو آپ کی چال بھی یہی ہونا چاہیے۔ واپس آنے کے بعد میں نے جتنا اے ایس پی کو باتوں باتوں پر غور کیا تھا، اتنا اسے حقیقت کے قریب پایا۔ مجھے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیسے، مجھے اب کرنا کیا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں واپس پہنچا تو راجہ پریشانی کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا۔ میں نے کہا، تجھے کیا ہوا بھائی؟ یار وہ شہناز نکل گئی۔ میں نے کہا، تجھے چھوڑ کے نکل گئی؟ کس کے ساتھ؟ وہ نکل گئی کیس کرنے، کسی کا فون آیا تھا، وہ میری بیوی تڑپ رہی ہے، اس کے بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر اب وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلا لو ورنہ یہ مر جائے گی۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ لیا اور چلی گئی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا ان حالات میں سے جانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ بہرحال ایک ڈاکٹر ہے، کیسے نہ جاتی۔ راجہ نے خفکی سے کہا، یار کچھ بتا کے جاتی، میں بھی ساتھ چلا جاتا۔ میں بیٹھا تھا ابا جی کے پاس، وہ پوچھ رہے تھے کہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو تم لوگ۔ میں نے کہا، فون پر نہیں پوچھا، جلدی میں فون چھوڑ گئی ہے بے وقوف۔ اوہ تم بتاؤ ہم کہاں تلاش کریں اس کو؟ راجہ نے غصے میں کہا۔ شام تک شہناز کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں نے راجہ کو بھی تسلی دی اور فریال نے بھی سمجھایا کہ ڈیلیوری کیس میں ٹائم لگتا ہے، مگر اندر سے خود ہمارے دل کی کیا حالت تھی یہ ہم جانتے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا جب ریشم گھبرائی ہوئی آئی۔ اس کی صورت پر عیاں وحشت کے آثار کسی بڑی پریشانی کی علامت تھے۔ وہ عام حالات میں چھوٹی موٹی خرابی سے متاثر نہ ہونے والی بے فکری اور کلنڈری سی لڑکی تھی، کسی حد تک ڈھیٹ سمجھی جانے والی، جو ہر وقت ہنستی کھیلتی اور موج مستی میں مگن دکھائی دیتی تھی۔ صاحب جی، میڈم ابھی تک نہیں آئی، اس نے قریب آگے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے وہ کہاں گئی ہے؟ نہیں جی، راجہ نے خفکی سے کہا۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہر جگہ تم اس کے ساتھ جاتی ہو، آج کیا ہو گیا تھا؟ وہ گھبرا گئی۔ سر مجھے پتہ نہیں چلا، اب بتاؤ ہم اسے کہاں جا کے تلاش کریں؟ راجہ کی خفکی میں اضافہ ہو گیا۔ عجیب بے وقوف لڑکی ہے۔ میں نے کہا، اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ ریشم، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ تم ہر جگہ شہناز کے ساتھ جاتی رہی ہو، ڈیلیوری کہاں متوقع تھی آج؟ اس نے کچھ دیر سوچا۔ مجھے اندازہ نہیں، راجہ نے دھاڑ کر کہا۔ کیوں اندازہ نہیں؟ وہ ڈر گئی۔ بہت سی جگہ ایسی تھی سر، ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، مگر صحیح تاریخ کا علم تو خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ٹھیک کہا تم نے، لیکن ڈاکٹر بھی مریض کو دیکھ کر اپنے اندازے سے ایک تاریخ بتاتی ہے، عام طور پر وہ غلط نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے تو بس ایک دو دن کا۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے گھڑے جیسا سر ہلایا۔ جب وہ معائنہ کرتی تھی تو تم بھی قریب ہوتی تھی ان کی مدد کے لیے۔ اب یاد کرو وہ کیس جہاں ڈیلیوری کا دن بہت قریب تھا، اس نے پہلے 6-7 بتائے، پھر 3 پر آ گئی۔ اس کے خیال میں ڈاکٹر شہناز نے سب کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا اور کچھ سامان بھی دیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر کام آئے۔ انکار کا سوال ہی نہ تھا۔ وہ میرے اور راجہ کے ساتھ جانے کے لیے گاڑی میں آگے بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ گنی نے سنبھالی۔ ہم سب مسلح تھے اور ہمارے پاس ایک سرچ لائٹ بھی تھی جو کار بیٹری سے منسلک کی جا سکتی تھی۔ یہ سرچ لائٹ صاف ہموار جگہ پر 1 کلومیٹر دور تک روشنی پھیلاتی تھی، مگر یہاں گھنے جنگل میں درخت تھے جو روشنی کو 100 میٹر دور تک محدود کر رہے تھے۔ ریشم کی رہنمائی میں گنی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ راجہ مین سرچ لائٹ سے دائیں بائیں علاقے کا جائزہ لیتے جا رہے تھے۔ یہاں کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، لیکن گھوڑے والی سواریوں اور بیل گاڑیوں کے آنے جانے سے 6-7 فٹ چوڑا کچا راستہ بن گیا تھا،
جس پر عام دنوں میں کار کے گزرنے کے غبار اٹھتا تھا، مگر گزشتہ روز کی بارش نے گرد کو کیچڑ بنا دیا تھا اور اس میں تانگے کے گزرنے سے نالیاں سی وجود میں آ گئی تھی۔ ہماری گاڑی انہی نالیوں پر جھٹکے لیتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پہلا کیس 2 کلومیٹر دور ایک گاؤں کا تھا، مگر وہاں پہنچ کے ہمیں مایوسی ہوئی۔ خاتون ہنوز بار ولادت اٹھائے پھر رہی تھی اور سارا گھر نومولود کے لیے چشمے بر رہا تھا، کیونکہ پیر صاحب اپنے روحانی ذرائع سے یہ انکشاف فرما چکے تھے کہ ان کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے اس بار اولاد نرینہ عطا کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ عورت اس سے پہلے 4 بیٹیاں پیدا کر چکی تھی اور اسے ساس کی طرف سے الٹیمیٹم مل چکا تھا کہ اگلی بار بیٹا نہ دیا تو اپنے بیٹے کے لیے بیٹا پیدا کرنے والی دوسری بہو لے آئے گی۔ کس کی گارنٹی پر؟ اس سوال کا جواب ساس گالیوں اور کوششوں کی صورت میں دیتی رہی۔ یہ دیہات کا عام ڈرامہ تھا۔ اولاد نرینہ کی دعا یا دوا دینے والا 50-50 چانس کے اصول پر پیش گوئی کرتا تھا۔ لڑکا نہ ہوا تو مجرم عورت ہو جائے گی، تو نہ کارنامہ پیر صاحب کا، اور پیر صاحب وہی تھے جو سرکاری ڈسپینسری سے بڑے بے آبرو کر کے نکالے گئے تھے اور اس وقت غالباً سرکاری مہمان خانے میں جوتے نوچ فرما رہے تھے۔ لیکن اس قانونی کارروائی سے عوام میں غم و غصہ ضرور پایا جاتا تھا۔ ان کی شہرت اور عقیدت مندی کے جذبات میں زیادہ کمی نہیں آئی تھی۔ شہناز نے ایک بار پھر اس کا توڑ یہ تجویز کیا تھا کہ وہ جدید قسم کی پورٹیبل الٹراسونک مشین لے آئے گی اور پیر صاحب سے پہلے مریضوں کو 100% یقین کے ساتھ بتا دے گی کہ انہیں لڑکی کی امید رکھنی چاہیے یا لڑکی کی۔ راجا نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس نے انڈیا کے دیہات میں اور پسماندہ علاقوں میں دختر کشی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر مبنی ایک فیچر دکھایا تھا۔ اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ عطائی اور لالچی ڈاکٹر الٹراسونک مشین لے کر گاؤں گاؤں پھرتے تھے اور حاملہ عورتوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی۔ لڑکے کی خبر ملے تو خوشی منائی جاتی تھی، مگر اکثر لڑکی پیدا ہونے کی اطلاع پر عورت رونے پیٹنے لگتی تھی۔ ایک لڑکی ایک لڑکا مستقل تاریخ کر دے گی، شوہر نکال باہر کرے گا یا دوسری لے آئے گا۔ خود شوہر ایسی بری خبر سن کے غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ لڑکی ہے تو اسے ختم کر دیا جائے۔ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بتا دیتے تھے کہ اس عرصے میں ابارشن سے عورت کی جان جا سکتی ہے، مگر ان کے انکار سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہر علاقے میں اناڑی دائیاں اور خود ساختہ ماہرین اپنے طریقے آزماتے تھے اور لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا تھا۔ کبھی بیٹی کے ساتھ ماں بھی مر جائے تو یہ بھی بھگوان کی مرضی۔ اگرچہ اسلام نے اس قابل مذمت کبھی سوچ کا خاتمہ کر دیا تھا، مگر ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے مسلمانوں میں بھی یہ سوچ آ گئی تھی کہ بیٹا باعث برکت ہوتا ہے اور بیٹی نحوست۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بیٹا کما کے لا سکتا ہے جبکہ بیٹی محض خرچہ بڑھاتی ہے۔ چنانچہ کسی حد تک بعض علاقوں میں بیٹی کی پیدائش آج بھی عورت کا جرم سمجھی جا رہی ہے اور سائنس کی ایک مفید ایجاد کہیں کہیں غیر قانونی طور پر بیٹی کی صورت میں استقاط کرانے میں کام آ رہی ہے۔ بعد میں ایک مرتبہ شہناز نے کہا تھا کہ اس طرح وہ ایک کام ضرور کر سکتی ہے، پیر صاحب کی نیک نامی کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ یہ بتا سکتی ہے کہ پیر صاحب بکواس فرماتے ہیں، لڑکا نہیں اس بار لڑکی ہوگی، پیر صاحب جتنا زور چاہیں لگا لیں، مولوی صاحب کے دم درود اور تعویذ بھی کچھ کام نہیں آ سکتے۔ دوسرے گاؤں جاتے ہوئے مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ اپنی اپنی پریشانی میں ہم سب خاموش تھے اور اپنے اپنے خیالات کے گرداب میں غوطہ زن صرف شہناز کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں ہم سب ایک انجانے خوف کا شکار تھے۔ اگرچہ یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہوئے سب ڈرتے تھے، مگر لگتا کچھ یہی تھا کہ شہناز کسی حادثے یا سازش کا شکار ہوئی ہے۔ بے شک اس کی بے احتیاطی یا عجلت پسندی تھی کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا اور کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ مزید یہ کہ موبائل فون تک ساتھ نہیں لے گئی کہ رابطہ رہتا۔ دوسرے گاؤں میں صورتحال مختلف نہ تھی۔ مریضہ کی بجائے اس کی ساس برآمد ہوئی اور بک بک کرنے لگی کہ ابھی تک منحوس پھر رہی ہے، پیٹ پھیلائے، نہ منڈا نہ کڑی، پہلے کی طرح پھر جنم دے گی، اپنے جیسی کو نحوست ماری، 4 کیا کم ہیں۔ جب ہم چلنے لگے تو اس نے اپنے بیٹے سے چیخ پکار جاری تھی۔ ماں اس ناحلف ناراض تھی کہ وہ بیٹا جننے والی دوسری لانے پر کیوں راضی نہیں ہوتا، اور بیٹا کچھ سمجھدار تھا کہ الٹا ماں کو سمجھا رہا تھا کہ رب کی مرضی ہوگی تو یہی بیٹا جن دے گی، ورنہ دوسرے بھی بیٹیوں کی لائن لگا دی تو۔ یہ سخت افسوسناک صورتحال تھی، مگر ہم اپنی ہی پریشانی کا شکار تھے۔ اگلے 2 گھنٹے میں ہم نے گرد و نواح کے 4-5 گاؤں دیکھ لیے جہاں ریشم کے خیال میں یوم ولادت قریب تھا، مگر ہمیں ہر جگہ مایوسی کا سامنا رہا۔ ریشم کی نشانی غلط نہ تھی، بلکہ ایک جگہ تو درست ثابت ہوگی۔ جہاں بیٹے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا، اس کی بشارت پیر صاحب کو ہونی تھی۔ اب انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، مگر ڈاکٹر دستیاب نہ تھی۔ ڈاکٹر کی نائب کو دیکھتے ہی وہاں سنسنی پھیل گئی۔ جوشیلا شوہر دوڑتا ہوا آیا، یہ تو بڑا چنگا ہوا جی کہ آپ آگے ہو پورے وقت پر، خیر سے پتر جمے گا آپ کا ہاتھوں میرے ہاتھوں۔ ریشم گھبرا گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں جی؟ آپ رہتی ہو 24 گھنٹے ڈاکٹر کے ساتھ، آپ پوری نہ صحیح آدھی ڈاکٹر تو ہو۔ غنی نے اسے بچانے کی کوشش کی، دیکھو جی یہ مستری کے ساتھ جو چھوٹا کام کرتا ہے نا وہ بن جاتا ہے مستری، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ خاندان کا سربراہ بولا، مگر ڈاکٹری میں ایسا نہیں ہوتا۔ غنی نے برہمی سے کہا، اس کے لیے ڈگری لینی پڑتی ہے۔ چل ریشم، ہم بڑی مشکل سے سب کو ناراض کر کے آگے جگہ کی امید بند گلی آ گئی۔ ریشم نے کہہ دیا کہ اور تو کوئی کیس نہیں، ویسے بھی امراض زیادہ ہو گئی ہے اور تلاش عمل ایک پرتشویش انجام پر ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اچانک ایک جگہ ہمارے اندیشوں نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی۔ سرچ لائٹس پل بھر کے لیے
اس کی تاریکی میں استاد خاموش درختوں کے درمیان کسی سطح سے منعکس ہوئی۔ غنی میں نے چلا کے کہا، گاڑی روکو، اور اس کے ساتھ اس سرچ لائٹ کو پیچھے کی طرف گھمانے کا فوکس کر دیا۔ وہ شہناز کی گاڑی تھی جس کے چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، اور وہ اداس، آسیب زدہ اور اکیلی اس گھر کی طرح کھڑی تھی جس کے مکین کسی افتاد کے باعث گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں، یا موت کا محب ہاتھ انہیں بے خبری میں سمیٹ کر لے گیا ہو۔ غنی نے گاڑی کو شہناز کی کار سے چند فٹ کے فاصلے پر ایسے روکا کہ ہیڈ لائٹس کا رخ شہناز کی گاڑی کی طرف رہے۔ میں نے سرچ لائٹ کو اپنی کار کی چھت پر رکھ دیا۔ اس طرح شہناز کی گاڑی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ پوری طرح روشن ہو گیا۔ راجہ کی حالت غیر تھی۔ اس کی صورت میں راجہ کے دلی جذبات کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی کی کسی سخت ترین آزمائش کے لمحے میں بھی اسے میں نے اتنا سیریس نہیں دیکھا تھا۔ ریشم تو رونے لگی۔ شہناز کے ساتھ اس کی ذہنی اور جذباتی وابستگی دوستوں سے زیادہ تھی۔ کہاں چلے گئے ڈاکٹر صاحب؟ غنی نے اسے ڈانٹا۔ پتہ ہوتا تو بھٹکتے کیوں پھرتے؟ جا کے انہیں لینا آتے۔ بند کریے رونا دھونا، وہ مل جائے گی۔ ابھی سے نحوست کیوں پھیلاتی ہے؟ میں نے بھی کہا کہ ہاں وہ مل جائے گی، حالانکہ اندر سے مجھے بھی اپنی بات کی صداقت پر 100% اعتبار نہ تھا۔ میں نے راجہ کے ساتھ گاڑی کا معائنہ کسی سراغ رساں کی طرح کیا۔ کار میں ہر چیز اپنی جگہ تھی۔ گلوز کمپارٹمنٹ میں سے کچھ بھی نکالا نہیں گیا تھا۔ ایش ٹرے میں چند سکے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ چابی بھی اگنیشن سوئچ میں لگی ہوئی جھول رہی تھی۔ ہمیں گاڑی کے اندر مزاحمت کے کوئی آثار نہیں ملے، یا تھے تو ہمیں نظر نہ آئے۔ تاہم شک و شبے والی کوئی بات نہ تھی کہ شہناز کو دھوکے سے بلا کے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایسا ڈاکٹر شہناز کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی فطرت سے بھی مجبور تھی، ورنہ اب وہ مسیحا نہیں رہے جو خدمت خلق کے جذبے سے اتنے سرشار ہوں کہ دن رات دیکھے بغیر بیمار کو دیکھنے نکل جائیں۔ اب ڈاکٹر مقررہ اوقات میں مریضوں کی مقررہ تعداد کو پہلے سے اپائنٹمنٹ کی شرط پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کسی سے نہیں ملتے۔ کسی کے جان جانی ہے تو جائے۔ وہ اپنے موبائل فون بند کر دیتے ہیں۔ گھر کے فون پر کوئی بتا دیتا ہے کہ وہ موجود نہیں، اور ضرورت مند دروازے تک آ جائے تو دربان روک دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر کسی کو نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر کے پاس اس رویے کے دفاع میں بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اپنے لیے اور فیملی کے لیے پرائیویٹ ٹائم چاہیے۔ یہی رویہ شہناز کا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، لیکن وہ یہاں خود کو ایک مشن پر سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے اعتماد تھا کہ جب وہ سب کے کام آ رہی ہے اور نیکی کر رہی ہے تو کوئی اس کے ساتھ بدی کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ لیکن بدی کے علمبردار ایسا نہیں سوچتے، یہ اس نے نہیں سوچا۔ میں نے اپنے خیال میں گم تھا۔ راجہ چپ کھڑا خلا میں دیکھ رہا تھا، اور صدمے سے نڈھال ریشم کے گالوں پر آنسو خاموشی سے پھسلتے جا رہے تھے۔ ہم سب کے سامنے ایک ہی سوال تھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ سرچ لائٹ کا تار زیادہ لمبا نہیں تھا۔ میں نے اسے بیٹری سے الگ کیا اور غنی کے ساتھ گاڑی کے چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا۔ مجھے زمین پر کوئی چیز بھی پڑی ہوئی نظر نہ ملی۔ وہ کچے مٹی بھرے راستے پر کسی دوسری گاڑی کے ٹائرز کے نشان بھی نہ تھے۔ راجہ نے بھی ایسے سراغ راہ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی جن سے کچھ اندازہ ہو کہ شہناز کو اغوا کرنے والے کس طرف لے گئے ہیں اور کیسے۔ رات کے وقت یہ کام بالکل ہی ناممکن ہو چکا تھا۔ بالآخر میں نے کہا، راجہ یہاں وقت ضائع کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ راجہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے۔ وہ کیا کریں گے؟ راجہ حقارت سے بولا۔ وہ کہیں گے کہ ابھی 4 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، 4 دن تو نہیں ہوئے، صبح تک دیکھو۔ بعض اوقات کیس میں دیر لگ جاتی ہے۔ مجھے تو ایسی بات کہنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا، ورنہ عام آدمی کی بیوی ہوئی، بیٹی ہو یا بہن، وہ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ۔ ہم کیا کریں؟ جاؤ پتہ کرو کس سے یاری تھی اس کی۔ تمہیں نہیں پتا، اگر دوسروں کو پتا ہوگا۔ غنی نے کہا، سر میں یہاں ٹھہرتا ہوں، آپ حویلی سے اور لوگوں کو بلا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا، گارڈ مقامی لوگ ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بلا لیں گے۔ ان میں کچھ کھوجی ہیں، مویشی گم ہو جائیں یا چوری ہو جائے، وہ پیروں کے نشان سے چوروں کے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ریشم نے دبے دبے لہجے میں کہا، کھوجی بھی اپنا کام دن کے اجالے میں کریں گے، رات کے اندھیرے میں کیا دیکھیں گے؟ میں نے کہا، لیکن غنی کی بات ٹھیک ہے، ہمیں آس پاس کے علاقے میں تلاش جاری رکھنی چاہیے، اس کے لیے زیادہ لوگ ہونے چاہیے۔ تو یہ جو دہشت زدہ کرنے والا خیال میرے دل میں تھا، اسے میں نے زبان تک نہ آنے دیا۔ اس قسم کے حالات میں غائب ہونے والے کا زندہ ملنا ضروری نہیں ہوتا، اس کی لاش بھی مل سکتی ہے۔ شہناز کو کسی مسخ شدہ لاش کی صورت میں دریافت کرنے کا تصور ہی میری روح کو لرزا دیتا تھا۔ میں راجہ کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ اس کا ذہن بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا جن پر میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچپن سے اب تک ہماری ذہنی رفاقت کا سفر ریل کی 2 متوازی لائنوں کی طرح رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کو اسی طرح پڑھ سکتے تھے جیسے 2 افراد ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ عملی زندگی کے تجربات تھے۔ ایسے تمام واقعات میں امکانات بے حد محدود ہوتے ہیں۔ جب دشمن انتقام لینے کے لیے کسی عورت کو اغوا کیا جاتا ہے تو گاؤں کی ایک ان پڑھ لاوارث عورت کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو شہر کے کسی نامور لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ۔ راجہ چونکہ صحافت کے شعبے سے وابستہ تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ جانتا تھا کہ اغوا کرنے والوں کی قید میں شہناز کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اسے تسلی دینے کے لیے میں نے کہا، راجہ تو پریشان مت ہو، شہناز مل جائے گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں مل تو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ کسی اور کا نہیں، انہی لوگوں کا کام ہے جو آج گرفتاری سے بچ گئے تھے۔ مگر وہ تو مفرور ہیں۔ کیا پولیس جھوٹ بولتی ہے؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں نے کہا، یہاں کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، چل کچھ لوگوں کی مدد کے لیے لے آئیں، ہم تلاش جاری رکھیں گے صبح تک۔ راجہ نے اختلاف نہیں کیا۔ اپنے طور پر وہ کچھ بھی سوچ رہا ہو، مگر حقائق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ شہر نہیں ہے
یہ گاؤں تھا، وہ اپنے تعلقات کے سارے گھوڑے دوڑا لے، مگر کسی اغوا ہو جانے والے کا سراغ آسانی سے نہیں ملتا، بعض اوقات کبھی نہیں ملتا۔ شعبے میں تفتیش کا عمل مہینوں جاری رہ سکتا ہے۔ کامیابی عموماً دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، اول یہ کہ متشبہ قرار دے دے کر کسی کو بھی اٹھا لیا جائے، اور گناہ کاروں کے صف میں بے گناہوں کو شامل کر کے منہ کھلوانے کے لیے ان پر سارے طریقے آزمائے جائیں، جو پتھروں کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بالآخر مجرم اعتراف کر لیتا ہے اور باقی لوگ جرم بے گناہ کی سزا پانے کے باوجود جان بخشی پر خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے گھر لوٹ جاتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اغوا کرنے والے تاوان طلب کرتے ہیں یا کچھ مطالبات سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر مذاکرات اور سودے بازی کا کھیل شروع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کامیابی ہو تو مغوی واپس آ جاتا ہے، ورنہ مار دیا جاتا ہے۔ ذہنی طور پر ہم نے تمام امکانات کو قبول کر لیا تھا، اور اب اگلا مرحلہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کا تھا۔ جب ہم واپس جا رہے تھے تو دکھ کی پہلی شاخ دیو گزر چکی تھی۔ انسان کا ذہن ایسے ہی کام کرتا تھا، کوئی اپنا مر جائے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، سر پٹکتا ہے اور صدمے سے پاگل ہو جاتا ہے، مگر پھر یہ لہر گزر جاتی ہے تو وہ آنسو پونچھ کے مرنے والے کے سفر آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تو پھر صبر کے مراحل خود بخود آسان ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا معمول لوٹ آتا ہے۔ ہم بھی اب سنبھل گئے تھے، جو ہونا تھا ہو چکا، اور جو ہو سکتا ہے وہ محض فکر و غم یا سوچ و بچار میں وقت گوانے سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب ہم ایک محفوظ پلان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، راجا، یہ ضروری تو نہیں کہ شہناز کو انہی لوگوں نے اغوا کیا ہو جو آج پولیس کی کارروائی کا ذمہ دار ڈاکٹر شہناز کو سمجھتے ہوں گے۔ پہلا شک انہی پر جاتا ہے، مگر تیری بات ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اکبر خان یا رانا نے اغوا کیا ہو۔ شہناز کے خلاف تحریک چلوانے والے بھی تو وہی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس سے مجھے امید پیدا ہوتی ہے کہ شہناز کی حیثیت ایک سیاسی قیدی جیسی ہوگی، اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو عام عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اسے مرد اٹھا لے جائیں تاہم میں اس امکان کو یکسر مسترد بھی نہیں کرتا۔ وہ ایک خوبصورت جوان عورت تھی اور حیوانی خواہشات رکھنے والے مردوں کے جذبات کا شکار ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس معاملے میں کیا شہر اور کیا گاؤں، اگر میرا دل یہی گواہی دیتا ہے کہ اب شہناز کو ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، آہستہ آہستہ مطالبات سامنے آ جائیں گے، مطالبہ کرنے والے سامنے نہیں آئیں گے۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، شہناز حیوانوں کے ہتھے نہ چڑھی ہو، پھر میں نمٹ لوں گا سب سے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کیا فائدہ سب کو خطرے میں ڈالنے کا، لعنت بھیج دو اپنے سارے عزائم پر، راجا نے کہا۔ بلا وجہ احساس جرم میں مبتلا مت ہو فقیر پتر، ہم سب یہاں اپنی مرضی اور خوشی سے آئے ہیں، سب عقل اور شعور بھی رکھتے ہیں، جسے جانا ہوگا خود چلا جائے گا، مگر ان میں سے میں اور شہناز بہرحال نہیں ہیں۔ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں راجا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آدمی ایسے کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان بہرحال اٹھانا پڑتا ہے، ایسے نقصان کو ہم قربانی کا نام دے دیتے ہیں۔ اس قربانی کے بغیر کوئی مشن، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ ایک تیرے میرے یا شہناز کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ شہناز کے غائب ہو جانے اور ہمارے اس کی تلاش میں جانے کی خبر نہ جانے کس کے بے وقوفی سے پھیلی تھی۔ نتیجہ یہ کہ حویلی میں واپس پہنچتے ہی ہر طرف سرامسیگی پھیل گئی۔ ہم 2 گھنٹے بعد بھی ناکام لوٹے تھے۔ شہناز ہمارے ساتھ نہیں تھی، اور ناکامی ہمارے چہروں پر دکھ کی ایسی تحریر بن گئی تھی جسے کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ فریال، رابعہ اور لیلا بھابھی باہر ہی تھیں۔ گاڑی کو دیکھتے ہی فریال سب سے پہلے دوڑتی آئی۔ رابعہ ابھی دوڑنے کے قابل نہیں تھی، اور لیلا کے ساتھ چند سیکنڈ کے وقفے سے قریب آئی۔ اس وقت تک فریال نے رونا شروع کر دیا تھا، پھر رابعہ کیوں پیچھے رہتی؟ عورت کو مشکل حالات سے مقابلے کے لیے ایک قدرتی تحفظ کی صلاحیت ملی ہے۔ وہ روتی ہے، چلاتی ہے، صدمے سے بے ہوش یا ہسٹیریا کے پاگل پن میں مبتلا ہو جاتی ہے اور سکون چاہتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات نے مجھے لندن میں یہ لطیفہ سنایا تھا کہ جنگل میں عورت اور مرد ساتھ ہوں اور اچانک سامنے شیر آ جائے تو عورت چیخ مارے گی اور پٹ سے گر کے بے ہوش ہو جائے گی۔ اب مرد کے لیے دوہرا عذاب، شیر سے نمٹنے کے لیے کچھ کرے، ڈنڈا پتھر تلاش کرے، خود کو بچانے کے لیے شیر کا مقابلہ کرے اور بچ جائے تو عورت کو بچائے۔ عورت سب مسائل سے بے نیاز آنکھیں بند کیے لیٹی ہے۔ میں نے فریال کو جھاڑ لگائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ کیا شہناز مر گئی ہے؟ اللہ نہ کرے۔ فریال نے پھس پھس کرتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ بری بات منہ سے کیوں نکالتے ہو؟ یہ نحوست تم پھیلا رہی ہو۔ میں نے برہمی سے کہا، عقل ماری گئی ہے تمہاری۔ راجا نے کہا، شہناز مل جائے گی۔ لیلا نے کچھ متانت سے کام لیا، انشاءاللہ۔ تم جاؤ اور پہلے ابا جی کو تسلی دو۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ یا میرے خدا، انہیں کس نے بتایا؟ وہ سب ایک مجرمانہ خاموشی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی رہیں۔ یہ ان میں مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی ذمہ داری اب ریشم پر آ گئی، کیونکہ غنی بھی لوگوں کو جمع کرنے نکل گیا تھا۔ حسب توقع ابا جی کو سمجھانا ایک مشکل مرحلہ بنا۔ وہ جتنے خفا تھے اس سے زیادہ دکھی تھے، اور کوئی جھوٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی، اور آخر میں کہنا پڑا کہ جو پریشانی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے میری پریشانی میں اس طرح اضافہ کیا تو جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ چپ ہو گئے۔ ممکن ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، یا انہیں میرے لہجے سے دکھ پہنچا ہو۔ اما نے صرف ایک بار شکایتی نظر سے مجھے دیکھا اور پھر مسلح پر اپنی تسبیح کے دانے گھمانے میں مصروف ہو گئی۔ ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان کے سارے وظیفے آج شہناز کی خیر و عافیت کے لیے وقف ہوں گے۔ ہم دوبارہ نکلے تو 10 سیکیورٹی گارڈ ہمارے ساتھ تھے، تو مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ ان سب کا تعلق گرد و نواح دیہات سے تھا،
اور انہوں نے حق نمک ادا کرنے کے لیے یقین دلایا تھا کہ وہ مزید لوگوں کے ساتھ پوری رات ڈاکٹر صاحبہ کو تلاش کریں گے۔ وہ بڑی عجیب رات تھی جو اپنی ساری ہولناکی اور بے رحمی کے ساتھ ہم پر مسلط ہو گئی۔ سنسان جنگل کی تاریکی میں منجمد ہو گئی تھی اور سنائی نہ دینے والی پرتشویش آوازوں کا روپ دھار کر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ رات بھر 50-60 افراد جو آس پاس کے ہر گاؤں سے آئے تھے ہر طرف پھرتے رہے، ہر جگہ پوچھتے رہے، ہر گوشہ زمین کی خاک چھانتے رہے۔ ان میں وہ بھی تھے جو نامور کھوجی کہلاتے تھے اور مٹی کی علامات سے ہر گزرنے والے کی خبر دے سکتے تھے۔ ان کے پاس لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور لالٹینیں تھیں۔ ممکن ہے ان میں چند ایک منافق بھی ہوں، لیکن اکثریت صدق کے دل سے اس نیک دل لیڈی ڈاکٹر کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو اور سراغ رضا تھے، جو ان کے لیے در بدر پھرتی تھی۔ انہیں دکھ اور بیماری سے لڑنے کے لیے دوا بھی دیتی تھی اور حوصلہ بھی، لیکن بدلے میں کچھ نہیں مانگتی تھی۔ جب صبح کا ماتمی اجالا پھیلا اور ایک مغموم دل زدہ اور مایوس سورج نے اگلے دن کا سفر شروع کیا تو گویا تلاش کے پہلے مرحلے کی ناکامی پر مہر تصدیق ثابت ہو گئی۔ ہم نے سارے مددگاروں کا شکریہ ادا کر ایک رخصت کیا اور وہ رسم دنیا کے مطابق ہمیں دلاسا دے کر چلے گئے، تو اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ ہم قانون سے مدد حاصل کریں۔ ایک بار پھر راجہ نے فون پر رابطے کیے۔ اس مرتبہ معاملہ کسی حد تک پرسنل تھا۔ راجہ کے وسائل سے معاملہ سیکٹری انفارمیشن، پھر صوبائی وزارت داخلہ اور اعلیٰ حکام تک پہنچا۔ دوسری طرف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ذریعے ڈاکٹر شہناز کے اغوا پر دباؤ بڑھا تو دوپہر سے پہلے ہی ASP کا پیغام وصول ہو گیا۔ اس نے رپورٹ درج کرنے کے لیے ہم سے تھانے آنے کی درخواست کی تھی۔ یہ اندازہ ہمیں تھانے دار کے رویے سے ہی ہو گیا کہ تھانے میں تفتیش کی کارروائی کا عمل محض خانہ پوری نہیں ہوگا۔ اوپر سے اعلیٰ افسران نے ڈاکٹر شہناز کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے دیے تھے اور تھانے دار کی پریشانی یہ ظاہر کرتی تھی کہ ناکامی کی صورت میں اس کے خلاف صرف محکمہ جاتی کارروائی نہیں ہوگی اور معاملہ معطلی پر ختم نہیں ہوگا۔ دوپہر تک ایک ASP پہ پہنچ گیا جسے وزیر اعلیٰ کے خصوصی حکم پر ڈاکٹر شہناز کی بازیابی کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ پولیس کی سوچ ہم سے زیادہ پریکٹیکل تھی۔ انہوں نے ہم سے تو صرف ایک FIR درج کرائی، یہ قانونی ضرورت تھی۔ تھانے دار نے عادت کے مطابق پوچھ لیا کہ ہمیں کسی پر شک ہے۔ راجہ بگڑ گیا، کیا تم نہیں جانتے کل سے جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے اور پہلے کی بات بھی تمہیں معلوم ہے؟ تھانے دار نے فوراً پسپائی اختیار کی، پوچھنا تو پڑتا ہے جناب، بعض اوقات ذاتی دشمنی ہوتی ہے، ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں۔ میں نے کہا۔ ASP نے الگ کمرے میں SP کو پوری رپورٹ دی۔ پیر کے ساتھ پکڑے جانے والے اس کے 5 حمایتی اب تک تھانے میں بڑے آرام سے بیٹھے تھے اور خاصے پر امید تھے کہ ان کے عقیدت مند اور حامی شام سے پہلے انہیں چھڑا لے جائیں گے، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ 1 گھنٹے میں وہ بھی حاضر کر دیے گئے جو مفرور تھے۔ ASP نے تھانے دار کے مشورے سے 5 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے منتخب کیا۔ تفتیش کا عمل خاصے زور و شور سے شروع ہوا۔ زور پولیس کا تھا اور شور ملزمان کا۔ ہم نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ پولیس کے نتائج حاصل کرنے کے اپنے طریقے تھے جو عام طور پر مؤثر ثابت ہوتے تھے۔ ASP اور ASP کے ساتھ شہناز کی بازیابی کا دوسرا مرحلہ حویلی میں شروع ہوا جو کسی حد تک سیاسی تھا۔ انیس ASP نے مجھ سے اور راجہ سے بہت کچھ پوچھا تھا اور ہم نے بلا کم و کاس سب بتا دیا۔ ہمارے مخالف دن تھے اور کس بنا پر مخالفت کر رہے تھے۔ ڈپلومیٹک طریقے سے مسئلہ حل کرنے کے لیے آس پاس کے دیہات تمام معززین کو طلب کیا گیا۔ ان کے لیے گاڑیاں بھیجی گئیں اور جب وہ آئے تو حویلی میں ان کی پرتکلف چائے کے ساتھ خاطر تواضع بھی ہوئی۔ بظاہر وہ سب ڈاکٹر شہناز کی خدمات کے مترف تھے اور میرے ترقیاتی منصوبوں کی افادیت کا بھی اعتراف کرتے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے علاقے میں ڈاکٹر شہناز کی تلاشی میں ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس وقت تک ہم پر بھی واضح ہو گیا تھا کہ اب شہناز آسانی سے نہیں ملے گی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ یا کوئی زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے تب تک سامنے آ جاتا، وہ خود مل جاتی یا اس کی لاش کسی جگہ دریافت ہو جاتی، تاہم اس میں بھی شک کی تھوڑی سی گنجائش تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والوں نے کسی گھر میں قید کر رکھا ہو۔ ایسی صورت میں یا تو وہ شہناز کو مار دیں گے یا پھر اس علاقے سے ہی فرار ہو جائیں گے، کیونکہ شہناز کی تلاش کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا۔ پولیس جو کچھ سمجھ رہی تھی اور کر رہی تھی وہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اور حویلی کے اندر کا ماحول ماتمی ہو گیا تھا تو یہ ایک قدرتی بات تھی۔ شام ہوتے ہوئے راجہ کے مایوسی کا اظہار اس کی صورت کے کرب سے ہونے لگا۔ خود میں نے سمجھ لیا تھا کہ نہ تو پولیس کچھ کر سکے گی اور نہ ہم سب کی کوشش سے کچھ حاصل ہوگا۔ شہناز اب کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن ASP اور اس سے زیادہ نوجوان ASP پر امید تھا کہ شہناز ضرور ملے گی۔ اگر کوئی مجرمانہ واردات ہوئی تب اب تک اس کا پتہ چل جاتا۔ میں نے کہا، یہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں نواب صاحب؟ یہاں سے رات کے وقت نہ کوئی بس جاتی ہے اور نہ کوئی ٹرانسپورٹ ملتی ہے۔ ہم نے معلوم کر لی ہے، آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں وہاں کوئی ڈاکٹر شہناز کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ گاؤں اور شہر میں یہی فرق ہے۔ شہر میں کسی کو ساتھ والے گھر میں رہنے والے کا نام معلوم نہیں ہوتا، یہاں لوگ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کس گھر میں آج کیا پکا ہے، کون آیا ہے، کون کہیں گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈاکٹر صاحبہ کو قتل کر دیا ہو، پھر اگر ایسا ہوتا تو اب تک ہم قاتل کو گرفتار کر چکے ہوتے اور لاش مل جاتی، اگر کہیں زمین میں گاڑی جاتی تو اس کا سراغ بھی مل جاتا۔ بے شمار لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں، ان میں کچھ کھوجی بھی ہیں اور ہمارے ماہرین بھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں ڈاکٹر شہناز کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا، ASP بولا، لیکن آپ مایوس نہ ہوں۔ ASP نے کہا، کل میں نے کچھ عرض کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یہاں کے معاملات درست کرنے کے لیے آپ کو سیاست سے کام لینا ہوگا اور سیاست کا تقاضا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔
راجا نے کہا کہاں چلیں؟ رانا صاحب کے پاس۔ ایس پی نے کہا۔ اے ایس پی نے کہا آپ ان سے مدد کی درخواست کریں۔ میں نے رانا سے درخواست کروں گا۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ کیوں؟ آخر کس حیثیت سے؟ کیا ہے وہ؟ ایس پی نے کہا وہ اس علاقے کی سب سے با اثر شخصیت ہے، آج سے نہیں، نصف صدی سے بھی پہلے سے۔ آپ کو یہاں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے۔ اس کے آباء و اجداد، میں نے کہا اس کے آباء و اجداد سے مجھے کیا؟ اگر وہ بہت بڑا وڈیرا ہے اور آبائی طور پر اسمبلی کی سیٹ ہے اس کے پاس، تو میں کیا کروں؟ کیا اس علاقے میں قانون اس کا چلتا ہے یا میں اس کی رعایا میں شامل ہوں؟ پلیز نواب صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس فیوڈل نظام کا حصہ نہیں رہے، نہ حاکم کی حیثیت سے نہ محکوم کی حیثیت سے۔ آپ اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے۔ مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں، میرا ایک مسئلہ تھا 100% قانونی، قانون کے رکھوالے آپ سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے مدد کی درخواست کی، میں ان کے پاس مدد مانگنے کیوں جاؤں؟ آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لوں؟ کل کوئی دوسرا مسئلہ درپیش ہو تو میں پھر اس کی خدمت میں حاضری دوں۔ ڈاکٹر شہناز کو بازیاب کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایس پی بولا اپنی ذمہ داری سے ہمیں انکار نہیں، آپ سے تعاون مانگا ہے ہم نے، خود آپ کے انٹرسٹ میں۔ میں نے کہا دیکھیے، پاکستان کے ایک آزاد شہری اور ایک انسان کی حیثیت سے یہ میری خودداری کا تقاضا ہے کہ میں اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں جو محض لاقانونیت کے بلبوتے پر اس علاقے میں فرعون بنا بیٹھا ہے۔ انسان اپنی حاجات کے لیے خدا کے سوا کسی اور سے مانگے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اے ایس پی نے چڑھ کے کہا آپ مجھے لیکچر مت دیں، اقبال کا فلسفہ خود ہی مت پڑھائیں، یہ کتابی باتیں زندگی میں کام نہیں آتی۔ یہاں کا یہی چلن ہے، ڈاکو کسی کو اغوا کر لیتے ہیں تو مدد لینی پڑتی ہے۔ اس علاقے کے بااثر لوگوں سے ہر ایک اپنے علاقے میں اسی طرح حاکم ہیں۔ ان کا اپنا سٹیٹ ہے، سٹیٹ کے اندر قانون کی عملداری ان کے علاقے میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ مجھے صاف صاف بتائیے، آپ ڈاکٹر شہناز کے خیر و عافیت کے ساتھ ساتھ واپسی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں یا اپنی اصول پرستی کو؟ میں نے کہا ان کے پاس جا کے مدد کی درخواست کرنی چاہیے تو آپ کریں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے نواب صاحب، سمجھانا ہمارا کام تھا، آپ کی انا اس لیڈی ڈاکٹر کی عزت آبرو اور زندگی سے زیادہ اہم ہے تو آپ کی مرضی۔ اے ایس پی نے رکھائی سے کہا ہم چلتے ہیں، کیس کی پروگرس کے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے قانون کے مطابق۔ راجہ ابھی تک خاموش تھا، شاید اس لیے کہ وہ میرے اصولوں کے موقف سے انحراف و انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ نواب صاحب۔ کیوں جائیں؟ وہ اپنے علاقے کا حاکم ہے تو یہ اپنی ریاست کے حکمراں ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے راجہ نے کچھ کہے بغیر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے کہ معاملہ ہے میری زندگی کا اور تم اپنی خودی کو بلند رکھنا چاہتے ہو۔ شہناز کی جگہ فریال ہوتی تو میں دیکھتا تم کیسے نہ جھکتے۔ ایس پی نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید آپ کا جانا کافی نہ ہو راجہ صاحب۔ راجہ نے تلخی سے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس وڈیرے کی نظر میں ایک صحافی بھی کمی کمین ہی ہے، اس کے برابر کا نہیں۔ کیا کرے راجہ صاحب، ہم لوگوں کی ذہنیت کے بدل سکتے ہیں۔ یہ ایس پی اٹھ کے باہر چلا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ایس پی صاحب، میں چلتا ہوں، آپ کہیں گے تو میں اس کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا۔ یہ ایس پی مسکرایا۔ ضرورت پڑنے پر لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے ایس پی صاحب کہ ضرورت صرف میری نہیں، ورنہ آپ دیکھتے میں کسی گدھے کو باپ نہ بناتا۔ یہ جوابی تھپڑ تھا جو مجھے راجہ کے منہ پر مارنا پڑا۔ اس کا چہرہ احساس ذلت سے مسخ ہو گیا۔ اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ فریال نہیں شہناز ہے راجہ، اس لیے مجھے جانا ہی پڑے گا۔ میں ساری عمر باہر الزام اٹھا کے نہیں پھر سکتا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا؟ راجہ اپنے سامنے خلا میں دیکھتا رہا۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، تیری جگہ میں ہوتا اور معاملہ ہوتا فریال کا تو میں سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتا۔ مجھے سچ بتا ایمانداری سے، فریال کے بغیر تیرے لیے جینے کا کوئی تصور ہے؟ میں انکار نہ کر سکا، یہ نہ کہہ سکا کہ ہاں میں اسے اپنے اصولوں پر قربان کر سکتا ہوں، اس کے بغیر جی سکتا ہوں۔ میں بھی شہناز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا فقے پتر۔ راجہ نے بے بسی سے کہا اور میری طرف فریادی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دے راجہ کہ میں جذبات کی رو میں بہہ کے حقائق کو بھول گیا۔ آ چل میرے ساتھ، وہ لوگ باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ راجہ کے اور میرے درمیان اصولی اختلاف کی اس انتہا تک چلا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی میں ایسی مجبوری سے پہلے نہ میرا واسطہ پڑا تھا اور نہ راجہ کا۔ غلطی میری تھی کہ میں نے ایک بنیادی حقیقت کو فراموش کر دیا۔ محبت آدمی سے سب کچھ کرا سکتی ہے، وہ بھی جسے آدمی ناممکن سمجھتا ہے۔ اس کا ملال مجھے بعد میں ہمیشہ رہا کہ راجہ نے کمزوری کے اس لمحے میں میری ذات کو ہدف بنایا، یہ تانا دیا کہ میں خود غرض ہوں۔ شہناز کی جگہ فریال ہوتی تو میری خودی کا بلند مینار دھڑم سے گر جاتا اور میں نے غصے میں راجہ کو وہ جواب دے دیا جو شاید بالکل غلط تھا۔ میں اپنی خودی پر فریال کو قربان کر دیتا، تاہم بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو اسی طرح معاف بھی کر دیا جیسے دوست کرتے ہیں۔ رانا کے در پر پولیس کے ساتھ حاضری دینا عام حالات میں کچھ اور سمجھا جاتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ہمیں متوقع مہمانوں کی طرح رسیو کیا گیا۔ ہمیں سیدھا اندر مہمان خانے میں رانا صاحب کے پاس لے جایا گیا اور اس نے ہمارا یوں استقبال کیا جیسے وہ پہلے سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا اور ایک لمحے کے لیے تو مجھے شک ہوا کہ شاید ایس پی نے اس سے پہلے سے مطلع کر دیا تھا کہ میں نواب رفیق احمد شیرازی کو لے کر آ رہا ہوں۔ یہ احساس میرے لیے مزید باعث ذلت تھا، لیکن دوسری طرف رانا کے رویے سے اس احساس کو تقویت ملتی تھی کہ شاید وہ جانتا تھا کہ بالآخر ہم اس کے پاس آنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ مسئلے کا حل اس کے پاس تھا، پولیس کے پاس نہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب بھی نکالا جا سکتا تھا کہ مجرم وہی تھا؟ شہناز کے اغوا کرانے میں اسی کا ہاتھ تھا
اور اب شہناز اس کی تحویل میں تھی، یہ بڑا امید دینے والا خیال تھا۔ خیر سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج، رانا نے خوش دلی سے کہا، لیکن مجھے اس کے لہجے میں خوش دلی سے زیادہ فتح مندی کا غرور محسوس ہوا۔ ایس پی نے متانت سے کہا، ایک کام تھا آپ سے۔ رانا نے کہا، او جی، کام کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ فرماؤ کیا چلے گا؟ ایس پی نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں رانا صاحب۔ میں نے کہا، ہاں، آپ پہلے ایس پی صاحب کی بات سن لیں۔ اگر رانا نے میری بات سننے سے پہلے ہی ہانک لگا دی، او بھائی کچھ لاؤ مہمانوں کے لیے۔ ایک بار پھر مجھے یوں لگا جیسے تیاری مکمل تھی اور انتظار صرف ہماری آمد کا تھا۔ رانا کی آواز کے ساتھ ہی خادم ٹرالیاں دھکیلتے ہوئے اندر آگے۔ ایس پی نے بڑی عیاری سے کہا، نواب صاحب، آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہی بیان کریں۔ بال میرے کوٹ میں آ گئی تو میرے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ اپنی آمد کی غرض خود بتاؤں۔ تاہم راجا نے مجھے اس مشکل صورتحال میں امبیرسمنٹ سے بچا لیا۔ اس نے کہا، میں بتاتا ہوں، آپ ڈاکٹر شہناز کو ضرور جانتے ہوں گے۔ رانا نے انجان بن کے ایس پی کی طرف دیکھا، ہمارے علاقے میں نئی آئی ہوگی، سرکاری ڈاکٹر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ راجا نے کہا، وہ صد بدائی میں ہمارے ساتھ تھی۔ رانا نے عدم توجہی کے ساتھ راجا کی بات سنی۔ میرا شک بڑھ گیا کہ ہو نہ ہو شہناز اسی کے قبضے میں ہے، یا وہ جانتا ہے کہ شہناز کہاں ہوگی۔ شاید ایس پی نے بھی اپنے کسی مخبر کے ذریعے معلومات پہلے سے حاصل کر لی تھی۔ قانونی کارروائی محض مجھے مطمئن کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ڈرامے کے سوا کچھ نہ تھی۔ رانا بیچ بیچ میں ایک مہذب اور متواضع مزاج میزبان کی طرح کبھی مجھے اور کبھی دوسرے لوگوں کو خود کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہا۔ میں صرف چائے پر اکتفا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے اصرار سے مجھے بہت کچھ لینے پر مجبور کر دیا۔ راجا بھی اس سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا کہ دھیان سے بات سننے کے بجائے وہ اس سنگین مسئلے کو اتنی توجہ بھی نہیں دے رہا جتنی کسی مزارے کی گائے بھینس گم ہو جانے کی رپورٹ کو دیتا ہوگا۔ ساری بات سن کے راجا نے سرسری انداز میں کہا، بڑا افسوس ہوا جی کہ ایسی واردات ہوگی آپ کے علاقے میں۔ میں نے کہا، واردات صد بدائی میں نہیں ہوئی۔ خیر جی، آپ فرماؤ، ہم اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کریں؟ اتنے بڑے پولیس افسر کچھ نہیں کر سکے؟ میں نے کہا، یہ ایس پی صاحب کا خیال تھا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، ایس پی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ ہم زمیندار لوگ ہیں، تھوڑی بہت سیاست بھی کر لیتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایس پی نے کسی سیاستدان جیسی عیاری سے کہا، ایسا نہ کہیں رانا صاحب، ہم جیسے سرکاری ملازمت بس حکم کے غلام ہوتے ہیں، آپ بادشاہ لوگ ہو۔ اس علاقے میں پتہ بھی آپ کی اجازت سے بغیر نہیں ہلتا۔ آپ کا مطلب ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے ہم نے ہی ڈاکٹر صاحبہ کے اغوا کا حکم بھی دیا تھا؟ وہ کچھ دلانہ مذاق اور کچھ اشارہ دینے کے لیے بولا، آپ بھی کمال کرتے ہیں رانا صاحب۔ ایس پی نے کہا، میرا مطلب تھا کہ آپ کو سب خبر ہوتی ہے، ہم تو بہت دور اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، بیٹھے کیا ہیں، قید ہیں۔ سرکار جب چاہے گی اٹھا کے کہیں اور پھینک دے گی۔ پبلک ہمیں الگ گالیاں دیتی ہے، خواہ ہم کیسی بھی کارکردگی دکھائیں، سیاستدان الگ بدنام کرتے ہیں۔ رانا نے کہا، اچھا جی، آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ اپنے نواب رفیق احمد شرازی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بازیابی میں اپنا اثر رسوخ استعمال میں لائیں اور ان کی کچھ مدد کریں۔ میں نے آرام سے کہا، ایس پی صاحب، اللہ کے بعد اگر میں کسی سے مدد کی توقع رکھتا ہوں تو وہ ہیں آپ، جو قانون کی عملداری کے ذمہ دار ہیں۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ رانا صاحب سے مدد لی جائے؟ ایس پی کا موڈ آف ہو گیا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ رانا صاحب سے خود یہ درخواست کریں تو آپ کی طرف سے میں کہہ دیتا ہوں۔ راجا نے فوراً صورتحال کو مزید خرابی سے بچایا، دیکھیے ایک نیک کام میں تو کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، خواہ کوئی کہے یا نہ کہے۔ میرے پڑوسی کا بچہ اگر اپنی پالتو بلی کے گم ہونے سے پریشان ہوگا تو میں انتظار نہیں کروں گا کہ وہ خود یا اس کا باپ آ کے مجھ سے کہیں، میں تلاش میں ان کی مدد کروں۔ ایس پی نے فوراً بات کو آگے بڑھایا، رانا صاحب اس سے پہلے کئی بار مجرموں کی گرفتاری میں مدد فرما چکے ہیں۔ ایس پی نے متعدد واقعات کا حوالہ دیا کہ اس علاقے میں شامی بادشاہ نامی ڈاکوؤں نے کیسی دہشت پھیلائی ہے اور لوگوں کا جینا عذاب کر رکھا ہے۔ اس کی سرکوبی اور علاقے کو اس کی مجرمانہ سرگرمیوں سے پاک کرنے میں رانا صاحب نے پولیس کی کتنی مدد کی تھی۔ شامی بادشاہ کے ساتھ ہی مارے گئے تھے اور وہ جان بچا کے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس بیان سے رانا کی اہمیت بڑھتی تھی، مگر وہ بڑی ہوشیاری سے پھر دفاعی پوزیشن پر آ گیا۔ بات بنتی ہے سب کے تعاون سے۔ اب سنا ہے شامی بادشاہ پھر اس علاقے میں نظر آنے لگا ہے کیونکہ اسے ہمارے کچھ بدخواہ مخالفوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ ایس پی نے انجان بن کے کہا، ایسا کون ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ چھوڑیے ایس پی صاحب، آپ نے تشریف لانے کی زحمت کی، ہم بھی سوچیں گے کہ کچھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ دراصل زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ انصاف، جمہوریت اور مساوات کے سیاسی نعرے لگانے والوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے سیدھے سادے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے آزادی اظہار، مگر ہو کیا رہا ہے؟ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان و مال۔ اب تو بس اپنے کام سے کام رکھنے کا اور اپنی عزت بچانے کا زمانہ ہے۔ دو دو ٹکے کے لوگ ہم جیسے اشراف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ ایس پی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ نہ میں رانا سے درخواست کروں گا کہ میری مدد کرے اور نہ اس درخواست کے باوجود رانا نیک نیتی سے میری مدد کرے گا۔ اس کے انداز اور لہجے سے جو پیغام واضح ہوتا تھا، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ڈاکٹر شہناز اس کی تحویل میں نہ صحیح، اس کے رحم و کرم پر ضرور ہے، اور اگر میں اس کے سامنے جھک کر اس کی حاکمیت کا اعتراف نہیں کروں گا بلکہ اپنی موجودہ روش پر کاربند رہوں گا تو اس سے زیادہ نقصان اٹھاؤں گا۔ اگر مجھ میں دم ہے تو مقابلہ جاری رکھو، ورنہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایس پی نے واپسی میں زیادہ بات نہیں کی۔ اس نے رسمی الفاظ میں اور بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا، آپ مطمئن رہیں، قانون کے ہاتھ بالآخر مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔
اس میں بالآخر کا لفظ قابل غور تھا، مطلب یہ کہ وقت کی کوئی ضمانت نہیں، اس میں دن لگیں گے، مہینے یا سال، ڈاکٹر شہناز محفوظ رہے گی، اس کی ضمانت بھی کوئی نہیں، زندہ ملے گی یا مردہ کوئی ضمانت نہیں، ہاں مجرم پکڑے جائیں گے، یہاں نہ صحیح میدان حشر میں انشاءاللہ۔ راجہ اس مرحلے میں کسی سے اختلاف کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا اور نہ کسی کو دھمکی سے مروب کرنا چاہتا تھا، وہ صرف شہناز کی خیر و عافیت کے ساتھ واپسی چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی انتہا تک جانے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ جب پولیس کے افسران اعلیٰ رسمی باتیں کر کے رخصت ہو گئے تو وہ مجھ پر برس پڑا۔ غصے میں اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اپنی انا پر شہناز کی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہوں، اگر میں رانا سے درخواست کروں گا تو میری کون سی شان گھٹ جاتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں نے کہا راجہ تیری عقل پر جذبات غالب ہے، اس لیے تو ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتا، تو رہنے دے اپنی ہوش مندی، اب جو کرنا ہے میں خود کر لوں گا، خود پاؤں پڑ لوں گا رانا کے۔ میں نے برہمی سے کہا، الو کے پٹھے کیا، نعوذ باللہ، رانا خدا ہے تو اس کے پاؤں پکڑے گا اور وہ چٹکی بجا کے کہے گا لے آؤ شہناز کو، تیرے حوالے کر دے گا کہ میں بس یہی چاہتا تھا؟ ہاں یہی چاہتا ہے۔ بکواس مت کر، صرف ایسا کرنا کافی ہوتا تو میں تجھ سے پہلے اس کے قدموں میں سر رکھ دیتا، لیکن وہ بے وقوف نہیں ہے جو اس سے مطمئن ہو جاتا۔ تو آزمانا چاہتا ہے تو چل ہم جاتے ہیں اس کے پاس اور ہاتھ جوڑ کے اس سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں اور حلف نامہ داخل کرتے ہیں کہ شہناز ہمارے حوالے کر دی جائے تو ہم تاابد اس کی غلامی کریں گے۔ یہ ڈرامہ تو کوئی بھی چلاک آدمی کر سکتا ہے، رانا اس سے متاثر ہونے والا نہیں رہا، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، وہ صرف ہمیں نیچا دکھانا نہیں چاہتا، ہمارے منہ سے اپنی برتری کے الفاظ سن کے خوش ہونا نہیں چاہتا۔ اگر شہناز اس کے قبضے میں ہے، راجہ نے کہا، شہناز اس کے پاس ہے، میں شرط لگا سکتا ہوں۔ شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی یہ بات جانتا ہوں، اگر وہ ایسے واپس نہیں ملے گی، اس کے بدلے میں ہمیں معافی تلافی خوشامد اور زبانی اعتراف کمتری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے مزید ذلت کے۔ رانا سودا کرے گا، وہ شہناز کے بدلے میں کچھ مانگے گا۔ راجہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کیا مانگے گا؟ میں نے نرمی سے کہا، راجہ حوصلہ رکھ، شہناز کو کچھ نہیں ہوگا، وہ یقیناً رانا کے اشارے پر اٹھائی گئی ہے، بے شک اٹھانے والے دوسرے ہیں، اس کے مہرے زر خرید اور بے ضمیر غلام زادے، لیکن اس کی حیثیت ایک سیاسی قیدی جیسی ہے، اس کی باعزت رہائی کے بدلے میں رانا ہم سے کچھ مانگے گا، وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ راجہ نے گہری سانس لی، شاید تو ٹھیک کہتا ہے، تو دیکھ لینا، بہت جلد ہمیں اشارہ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے مذاکرات کا آغاز کرے گا، کوئی تیسرا بالکل غیر جانبدار اور انجان فریق سامنے آئے گا جو اس کے مطالبات ہم تک پہنچائے گا، اور فی الحال میرے ذہن میں وہ مطالبات بہت واضح ہیں، ایک کاسو کی واپسی، دوسرا سائنسی ریسرچ سینٹر کے حق ملکیت سے دستبرداری۔ مجھے خوشی ہے کہ تیری عقل بہت جلد ٹھکانے آ گئی۔ راجہ نے کہا، یار میں کیا کروں، میرا دماغ واقعی خراب ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مجھے آرام کی ضرورت، مگر آرام کیسے کروں؟ ذہنی اور جذباتی طور پر سب ایک سی کیفیت کا شکار تھے۔ سارا دن گزر جانے کے بعد خواتین کی سوگواری میں مایوسی کا عنصر بہت غالب تھا، وہ اب چپ تھیں، مگر وقفے وقفے سے کوئی رونا شروع کر دیتی تھی تو دوسری بھی رونے لگتی تھی۔ ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے کچھ حاصل نہ تھا، میں نے ان کا اعتماد بحال کرنے اور نا امیدی ختم کرنے کے لیے انہیں سمجھانے اور منطقی انداز میں قائل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں سب کو باری باری سمجھاتا، کیونکہ اکٹھا کر کے لیکچر دینے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوتے، مجھے ابا جی نے طلب کر لیا۔ میں چاہتا تھا صرف رابعہ کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دوں کہ شہناز کا اغوا ایک سیاسی ڈرامہ ہے، اور جہاں بھی ہوگی بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی اور بہت جلد واپس بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد فریال خود رابعہ کو اور لیلا کو قائل کر لیتی، وہ ابا جی اور اماں کو میرے مقابل میں بہتر طور پر یہ بات بتا سکتی تھی۔ ابا جی عمر کے اس حصے میں تھے جہاں ان کا مقابلہ ساحل سمندر پر استادہ کسی قدیم عمارت سے کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے زندگی بھر حالات و حادثات کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اب ان کے اعصاب کمزور ہو گئے تھے۔ یہ ایک قدرتی بات تھی، جو عمارت پہلے تندو تیز طوفانوں کے سامنے کسی خیال کی طرح سینہ سپر رہنے کی قابل تھی، وہ اب روز نشیب نو فراز والی لہروں کی یلغار سے بھی کانپنے لگتی تھی۔ انہوں نے روز کی طرح اپنے جذباتی انداز میں مجھ پر چڑھائی کر دی اور چلانے لگے کہ اگر تمہیں ناک نیچی کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں خود جا کر رانا رجب علی کے پیر پڑ لیتا ہوں۔ اماں بڑی شدت سے اپنے وظائف میں مصروف تھی، مگر آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بات سمجھانے میں بڑی دشواری ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ میں ان کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے اندیشے درست نہیں، اور شہناز کے اغوا کے پیچھے پوشیدہ کہانی کیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد راجہ نے میری مدد کی اور ہم نے باقی سب کو قائل کر لیا کہ ان کے اندیشے بے بنیاد ہیں، بے شک ایسے حالات ہوں تو ذہن میں برے خیالات ہی آتے ہیں، لیکن دن بھر کے واقعات سے جو تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ بہت جلد رانا اور اکبر خان کے مطالبات سامنے آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے لیے شہناز کو واپس لانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان تمام عقلی دلائل کے باوجود جو میں نے دوسروں کو دیے، میرے اندر خوف کی بے اطمینانی برقرار رہی، مجھ پر ایک احساس شرمندگی اور ناکامی غالب رہا۔ بے شک میرے روبرو سب نے میری کسی دلیل کو مسترد نہیں کیا تھا، مگر میں خود یہ محسوس کرتا تھا کہ میں کسی کو مطمئن اور قائل نہیں کر سکا۔ مروت لحاظ یا مجبوری میں کسی نے میری ترویج نہیں کی، لیکن دل سے فکر مندی اور اندیشوں کا اضطراب یوں دور نہیں ہوا جیسے ایک گولی سے سر کا درد کفور ہو جاتا۔ میں بے چینی اور بے خوابی میں کروٹیں بدلتا رہا، اور شاید ایسا ہی سب کر رہے ہوں گے۔ میری نظروں کے سامنے شہناز کی صورت تھی، اور دل میں ایک خیال کہ اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں، کہیں اسے ہوس پرست درندوں نے تو نہیں گھیر رکھا ہوگا۔
جو رات ہوتے ہی انسان سے اپنے اصل حیوانی روپ میں یلغار کرتے ہیں۔ عورت کی کمزوری اور بے بسی مرد سے زیادہ اس لیے شرمناک ہے کہ مرد صرف جسمانی تشدد جھیلتا ہے، عورت جنسی تشدد بھی برداشت کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ سونے کی کوشش میں ناکامی کا نتیجہ یہ تھا کہ میں مسلسل کروٹیں بدل رہا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کے کچن تک جاؤں، اپنے لیے کافی بناؤں اور باہر جا کے رات کی خاموشی میں سکون تلاش کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ ہی راجا بھی نکل آئے گا اور شاید فریال بھی، باقی سب کے لیے بھی نیند فقط ایک خواہش ہوگی اور ایک ضرورت بھی، لیکن اس کی تکمیل موجودہ حالات میں اپنے اختیار کی بات نہ تھی۔ آدھی رات کے وقت ہم سب کا شوق کی محفل جمانا مجھے منظور نہ تھا، اس سے ہم اپنے اپنے کمرے کی تنہائی میں ہی بہتر تھے۔ اچانک میرے کانوں نے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ یہ اجنبی آوازیں باہر سے آ رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے دروازے کے باہر کچھ لوگ سنتری سے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اب خاموش اور بے تعلق بیٹھے رہنا مشکل تھا۔ میں سلیپر پاؤں میں ڈال کر نکلا تو راجا کو پہلے سے برآمدے میں موجود پایا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، راجا نے نظر دروازے پر رکھی۔ چل دیکھتے ہیں۔ میں نیچے اترنے لگا تو راجا نے مجھے روک دیا۔ ابھی گارڈ خود بتا دے گا اس وقت ہم سے ملنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا راجا، زبردستی کرنے والے ہوتے تو باہر ہی کھڑا ہو کر ایک گارڈ ان کا راستہ نہیں روک سکتا تھا، لیکن اتنی دیر میں اندر موجود محافظ مستعد ہو گئے تھے اور حویلی کے چاروں کونوں پر موجودہ مسلح گارڈز اتر آئے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور باقی چند قدم پیچھے اپنی خود کار رائفلوں میں کا رخ دروازے کی طرف کیے کھڑے رہے۔ معلوم نہیں اندر کے اور باہر کے سیکورٹی گارڈ میں کیا بات ہوئی تھی، اتنے فاصلے سے ہم ان کی گفتگو کو کون سن سکتے تھے؟ سمجھ نہیں سکتے تھے، تاہم اندازہ یہی ہوتا تھا کہ وہ کوئی خطرناک لوگ یا حملہ آور نہیں ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو اب سب سے آگے میں نے اسی داڑھی والے کو دیکھا جس نے شہناز کی گاڑی پر حملہ کرنے والوں کی قیادت کی تھی۔ میری جوابی فائرنگ سے باقی تو بھاگ گئے تھے، مگر اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور اسے پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے پیچھے 5 افراد اور بھی تھے۔ ان سب نے ہتھیار ڈالنے کے انداز میں اپنے ہاتھ سروں سے اوپر اٹھا رکھے تھے، چنانچہ آگے جا کے ان سے بات کرنے میں اب کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس ہنگامے نے فریال، رابعہ اور لیلا کو بھی بیدار کر دیا تھا۔ جاگ تو شاید وہ پہلے بھی رہی تھی، ہمیں باہر پا کے انہوں نے بھی حوصلہ کیا اور ہمارے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ فریال نے کہا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا۔ تم بھی دیکھ رہی ہو، تم مجھے بتاؤ۔ ایک سنتری نے قریب آ کے کہا۔ جناب علی، کچھ لوگ آپ سے فریاد کرنے آئے ہیں۔ آدھی رات کو ایسی کیا آفت آ گئی ان پر؟ راجا نے کہا۔ اس داڑھی والے کو آنے دو۔ داڑھی والا لنگڑا کے بڑی مشکل سے چلتا ہوا آگے آیا۔ قریب سے میں نے ان کی حالت دیکھی تو مجھے اس کے چہرے پر نیل نظر آئے۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا اور وہ شدید اذیت میں تھا۔ اس نے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ دیے۔ جناب نواب صاحب، میری غلطی معاف، مجھے پناہ چاہیے۔ میں نے کہا تم تو وہی ہو، مگر نام کیا ہے تمہارا؟ عبدالوحید سرکار، میں ادھر کے ایک پنڈ کی مسجد میں پیش امام ہوں۔ اور یہ باقی لوگ؟ راجا نے پوچھا۔ یہ بھی میرے جیسے بدبخت ہیں۔ ہم سب کو اس کنجر پیر نے اکسایا تھا آپ کے خلاف۔ اس نے ہمیں 1,000 روپیہ دیا تھا کہ اس لیڈی ڈاکٹر کو علاقے میں کام مت کرنے دو۔ ہم نے لوگوں کو اکسایا۔ جناب علی، میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ پولیس نے بہت مارا ہے جی ہم سب کو۔ وہ ہانپنے لگا۔ ایک گارڈ نے وہاں 2 کرسیاں لا کے رکھ دیں، ایک پر میں بیٹھ کے دوسرے پر راجا۔ مولوی عبدالوحید اور وہ پیر جعلی پیر تھا؟ جی سرکار، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے کہا۔ اس نے اعتراف کے طور پر سر جھکایا۔ وہ مر گیا ہے سرکار؟ راجا چونکا۔ کیسے مر گیا؟ پولیس کے تشدد سے۔ رانا صاحب کی یہی مرضی تھی؟ میں نے کہا۔ رانا صاحب نے کہا اور پولیس نے اسے مار دیا، کیوں؟ جناب علی، اسے رانا صاحب کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے کہیں تھانے میں کہا کہ اسے قانونی کارروائی میں پکڑا گیا تو اس کے ساتھ رانا صاحب بھی جیل جائیں گے، وہ عدالت میں سب بتا دے گا۔ راجا نے کہا۔ بے وقوف آدمی۔ بس اس کے بعد رانا صاحب نے کہا کہ اس کی زبان بند کر دو ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کہا اور پولیس کیا کہے گی وہ کیسے مر گیا؟ راجا نے تلخی سے کہا۔ یہی کہ اس کی قضا آئی تھی، مر گیا۔ شہر میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے تو گاؤں میں بھی کون پوچھ سکتا ہے؟ تو وہی کہانی کہ اس نے عذائر بند سے خودکشی کر لی۔ راجا نے کہا۔ تمہارے ساتھ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ سب بھی ہنگامہ آرائی میں پکڑے گئے تھے، ان میں پولیس نے بہت مارا ہے، سب کی حالت خراب ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے پر نہیں، اس بات پر کہ تم سب نکمے ہو۔ جو کام تمہیں سونپا گیا تھا، 1,000 معاوضہ دیا گیا تھا، وہ تم نے خراب کر دیا۔ رانا صاحب بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کی اچھی طرح چترول کرو اور سب کو سمجھا دو کہ اپنی زبان بند رکھ۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر تم یہ سب مجھے کیوں بتانے آئے ہو؟ اس نے کہا۔ حضور، پولیس نے ابھی چھوڑا ہے ہمیں، 1 گھنٹہ پہلے۔ انہوں نے ہمیں پیر کی لاش دکھائی اور کہا کہ اسے ہم ٹکڑے کر کے جنگل میں پھینکنے جا رہے ہیں، صبح تک جنگلی جانور کھا لیں گے۔ اگر تم نے بھی بکواس کی تو تمہارے ساتھ باقی سب کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ہم تمہارے گھر کی عورتیں بیچ دیں گے، بچے باہر بھیج دیں گے۔ دبئی میں چھوٹے بچوں کی بڑی مانگ ہے اونٹ ریس کے لیے، اور تم سب کو مار دیں گے۔ اور تم ڈرے نہیں اس دھمکی سے؟ میں نے کہا۔ راجا بولا۔ پولیس وہ سب کر سکتی ہے جو کہتی ہے۔ مولوی وحید نے روتے ہوئے کہا۔ سچ فرمایا آپ نے۔ جب ہمیں تھانے سے نکالا گیا تو ایک بندہ ہمیں باہر لایا، وہ کچھ نیک دل تھا، یا اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ مولوی صاحب، راتوں رات نکل جاؤ اپنی بیوی بچے لے کر، باقی سب کو بھی سمجھا دو۔ رانا صاحب تو چاہتے تھے کہ تم سب کو مار دیا جائے، لیکن تھانے دار نے کہا کہ جلدی نہ کریں، باری باری سب کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایک ساتھ کسی تھانے میں 6 آدمی مر جائیں تو سب کا حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب بھی یہاں ہیں اور ہم بھی، ایک ایک کر کے اٹھا لیں گے بعد میں۔ آخر ایسا کیا قصور کیا تم نے؟ ہم نے رانا صاحب کا سارا کام خراب کر دیا، وہ بھی ہمیں قصوروار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تم لوگ میرے پاس آ گئے ہو پناہ کے لیے، اور ہم کہاں جاتے جناب علی؟ میں نے کہا تمہیں کیوں امید ہے مجھ سے کہ میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں؟
ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں جناب کی رحم دلی کی، آپ نے کاسو کو بھی بچایا تھا۔ وہ بولا ہم پر بھی رحم کریں۔ میں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے وہ لیڈی ڈاکٹر اب اغوا کر لی گئی ہے؟ وہ چونکا، یہ بھی رانا صاحب کا ہی کام ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اغوا کرنے وہ خود آیا ہوگا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ کہاں گیا تھا؟ کہ بس اس ڈاکٹر کو یہاں کام مت کرنے دو، اسے تنگ کرو تاکہ وہ ڈر کے بھاگ جائے۔ تمہارے علاوہ بھی رانا کے بندے ہوں گے جن سے ایسے کام لیے جاتے ہیں۔ ہاں جی بہت لوگ ہیں، مگر میں ایسے تو کسی کا نام نہیں لے سکتا، تم معلوم تو کر سکتے ہو نا۔ وہ خاموش رہا۔ راجا نے پھر کہا تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ یہاں نواب صاحب کی پناہ میں چلے جو وہ سب کو بچا لیں گے؟ میں نے کہا دیکھو مجھے تم پر اعتبار تو نہیں کرنا ہے، تم صرف 1000 روپے میں بک جانے والے بے ضمیر آدمی ہو، تمہارا چہرہ بڑا دھوکہ دینے والا ہے، تم اس داڑھی کے ساتھ پابند شرح اور نیک آدمی لگنے ہو، لیکن اندر سے تم فتنہ پرور سازشی اور لالچی ہو۔ وہ گھگیانے لگا، مجھ گناہ گار کو معاف کر دیں نواب صاحب، میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ تمہارے اعمال کی پرسش روز حشر ہوگی، تم وہ شخص ہو جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تم نے ایک عورت کو ہراساں کیا، بڑی مردانگی دکھائی، وہ یہاں بیمار لوگوں کا مفت علاج کرتی تھی، تم اس کی نیکی کے راستے میں خارج ہوئے۔ یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے کوئی کسی کو زکوٰۃ تقسیم کرنے سے روکے، محض بدمعاشی کی طاقت سے۔ میں تم کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں غصے میں گارڈ کو اشارہ کرنے ہی والا تھا کہ ان سب لوگوں کو باہر نکال دو جو محض جان کے خوف سے میرے پاس آ گئے ہیں۔ یہ مظلوم لوگ نہیں تھے، یہ رحم کے مستحق ہوتے، مگر اچانک راجا نے کہا تمہاری مدد کی جا سکتی ہے اگر تم ہمارے لیے کچھ کرو۔ مولانا عبد الوحید کی مایوسی پھر امید میں بدل گئی۔ آپ حکم فرمائیے جناب علی۔ راجا نے کہا میں کوشش کروں گا نواب صاحب تمہاری جان بچانے کے لیے کچھ کریں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تم اس حویلے کے اندر جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ہم یہاں پناہ لینے والے آنوں کے کیمپ نہیں کھول سکتے، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے لیے اور تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے فوج رکھ لیں جو ہر جگہ تمہارے ساتھ چلیں جہاں بھی تم جاؤ۔ میں نے راجا کی تائید کی۔ راجا صاحب درست فرما رہے ہیں۔ راجا نے کہا تمہیں عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ اب تک تم جو بھی رانا کے لیے کرتے رہے آئندہ نہیں کرو گے۔ وہ کان پکڑ کے بولا میری توبہ سرکار، صرف کان پکڑ کے توبہ کرنا کافی نہیں، تم واپس اپنے گھر جاؤ، ہو سکے تو رانا صاحب کے پاس جا کے معافی مانگو۔ رانا صاحب کسی کو معاف نہیں کرتے حضور، وہ عاجزی سے بولا، پھر بھی تم جاؤ تاکہ انہیں شک نہ ہو، اس کے بعد لوگوں کے درمیان رہ کے دیکھو، کان اور آنکھیں کھلے رکھو، اگر معلوم کر سکتے ہو تو بتاؤ کہ ڈاکٹر شہناز کو کس نے اغوا کیا اور اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ ایسے کام کرنے والوں کو تم جانتے ہو، ان سے باتوں باتوں میں پوچھو، اور کوئی کام کی بات معلوم ہو تو ہمیں بتاؤ، ہماری جان خطرے میں ہے سرکار۔ میں نے کہا ابھی 2 4 دن کچھ نہیں ہوگا، اگر تم نے کوئی کام کی بات بتائی تو ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ محفوظ رہو گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سرکار، وہ ایک ایک کر کے مار دیں گے سب کو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ راجا نے ڈانٹ کے کہا اعتبار نہیں ہے تم پر تو دفع ہو جاؤ، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تو مانتے کیوں نہیں؟ اپنا اور باقی سب لوگوں کا نام لکھوا کے جاؤ، کل شام تک ہمیں بتاؤ کیا کیا معلوم ہوا۔ مجبوراً انہوں نے اپنے نام لکھوائے۔ مقامی لوگ جو ہمارے پاس ملازم تھے انہیں جانتے تھے۔ تصدیق کے بعد انہیں کھانا دیا گیا کیونکہ وہ سارا دن کے بھوکے تھے اور مار پیٹ سے اتنے نڈھال تھے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت تک حویلی میں ہر شخص بیدار ہو چکا تھا۔ رحم دلی کے جذبات سے معمور ریشم نے انہیں چائے بھی پلائی اور وہ کچھ مطمئن ہو کے چلے گئے۔ راجا نے بڑے سیاسی بصیرت سے کام لیا تھا اور رانا کے خلاف ہو جانے والوں کو ایک شرط کے ساتھ حمایت کی یقین دہانی کرا دی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے راجا سے پوچھا ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں راجا، کیسے بچا سکتے ہیں انہیں؟ راجا نے کہا نواب صاحب ان کی طرف سے ایک درخواست لگا دی جائے گی عدالت میں کہ انہیں خطرہ ہے پولیس انہیں چھوٹے مقدمات میں ملوث کرے گی اور دوران حراست انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو مروا دیں گے اور ان کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں گے۔ عدالت پوچھے گی کہ کون لوگ ہیں اور ان کی دشمنی کس وجہ سے ہے، یہ بات کی بات ہے۔ ہم پہلے عدالت سے ان کی حفاظت کے احکامات حاصل کریں گے، خود پولیس کو ان کی حفاظت کا ذمہ دار بنا دیا جائے گا، تو پھر ایک بات یقینی ہے کہ وہ انہیں مار نہیں سکتے۔ اب رہی اس کا نام بتانے کی بات جس سے انہیں خطرہ ہے اور جو دھمکی دیتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاقے کے بااثر لوگوں کے کارندے ہیں۔ میں نے کہا نہیں راجا، نام پھر بھی بتانے ضروری ہوں گے، اور دشمنی کی وجہ سے بھی کسی ماتحت عدالت کا حکم انہیں نہیں بجا سکتا۔ پولیس رانا کی زر خرید ہے، وہی کرے گی جو رانا چاہے گا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی درج ہوں گے اور ان کے خاندان بھی شامت آئے گی۔ ہاں لیکن یہ مارے نہیں جائیں گے، میں خود اے ایس پی سے بات کر لوں گا، ہو سکا تو ان لوگوں کے ساتھ تھانے جا کے بھی بات کروں گا، وہ کبھی تیرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ راجا بولا تو بھی نہیں؟ میں تھانے دار کو بتا دوں گا کہ پیر کی حوالات میں خودکشی کا معاملہ سنگین ہے، اس کی عدالتی تحقیقات بھی ہوں گی اور یہ کیس اخبارات نے اچھا، پھر میں اس سے ایک سودا کروں گا۔ پیر مر گیا، میں اس معاملے میں غیر جانبداری سے خاموش رہوں گا، لیکن بدلے میں مجھے یہ ضمانت حاصل ہونی چاہیے کہ ایسا دوسرا واقعہ نہیں ہوگا، یہ اس پر میرا احسان ہوگا، پھر وہ میری مانے گا۔ میں اسے ان 6 افراد کے نام دے دوں گا کہ یہ پولیس کی تحویل میں تھے، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ راجا کی بات میں وزن تھا، وہ پولیس سے ڈیل کے سارے حربے جانتا تھا۔ میں نے اس معاملے کو راجا کے ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے ہمدردی نہیں تھی جو رانا کی غلامی کرتے تھے اور اس کی اطاعت گزاری میں چند سکوں کا عوض ہر ناجائز غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اس علاقے میں لوگوں کا میری ٹیم پر اعتماد بڑھ رہا تھا، میری گڈ ول پھیل رہی تھی، لوگ یہ سمجھتے اور محسوس کرنے لگے تھے کہ رانا کی شیطانی طاقت کے مقابلے میں نواب آفست بدائی کی رحمت دلانہ طاقت ہے جس پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔
تعصب کے معاملے میں اس علاقے میں بڑی شہرت حاصل کی تھی اور میں رانا کے ایک طاقتور حریف کے طور پر مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ نیک نامی تھی جو ڈاکٹر شہناز کی خدمات کے علاوہ میرے ترقیاتی پروگراموں کے حوالے سے حاصل ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو روزگار مل گیا تھا، باقی کو امید تھی کہ بہت جلد وہ سب کام ہوں گے جن کا میں نے اعلان کیا تھا۔ اس علاقے میں خوشحالی آئے گی، اسکول ہوگا، ہاسپٹل ہوں گے اور لوگوں کو رہنے کے لیے بھی جگہ دی جائے گی۔ علاقے میں بجلی بھی آئے گی۔ آہستہ آہستہ طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ اب ہمیں زیادہ تیزی سے عملی کام کرنے کی ضرورت تھی تاکہ لوگ ہمارے دعووں کو عملی شکل اختیار کرتا دیکھیں، ہمارے وعدے پورے ہوتے نظر آئیں۔ رانا ہمیں روک نہیں سکتا تھا، نہ کام کرنے سے، نہ لوگوں کا دل جیتنے سے۔ آدھی رات کے وقت پناہ کے لیے آنے والے کچھ مصیبت کے ماروں نے مجھے مزید احساس دلا دیا تھا کہ میری کوششیں بے شر نہیں۔ ہم سب لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے لگے تھے۔ رات کے 2 بجے میں نے پھر سب کو سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں بھیج دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو صبح تک باتوں کا سلسلہ چلتا اور باتیں وہیں ہوتی، شہناز کی وسوسے، اندیشے، امیدیں، اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ ہم اکثر راتوں کو جاگتے تھے اور دن کے کام پوری توانائی مانگتے تھے، ذہنی بھی جسمانی بھی۔ عموماً میں سکون آور یا خواب آور گولیوں پر انحصار سے گریز کر رہا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اعصابی دباؤ سے کمزور ہو تو مصنوعی سہاروں کا محتاج ہو جائے۔ پہلے کے مقابلے میں امید اور نا امیدی کا تناسب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ تقریباً سب نے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ شہناز کو کچھ مطالبات منوانے کے لیے یرغمال بنایا گیا تھا۔ اب انتظار تھا کہ مطالبات کیا ہوتے ہیں، کس کی طرف سے آتے ہیں اور کب آتے ہیں۔ اس سے وہ ذہنی اذیت بہرحال کم نہیں ہوتی تھی جو شہناز کو کسی نامعلوم مقام پر بے بسی سے قید میں تصور کرنے سے ملتی تھی۔ میرا خیال ہے بڑی کوشش کے بعد میں نے سونے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ جب فون بجنے سے میری آنکھ پھر کھل گئی اور میرے حواس کچھ پوری طرح بیدار ہوئے تو میں بڑی مستعدی سے اٹھ بیٹھا۔ فون اٹھا کے میں نے کہا ہیلو۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا اب مجھے کوئی پیغام ملے گا؟ رانا کی طرف سے کوئی اشارہ دیا جائے گا یا شہناز کی آواز سنائی دے گی؟ میں نے عجلت کے باوجود سیل فون کی اسکرین پر نمودار ہونے والا نمبر غور سے دیکھا تھا۔ یہ ایک اجنبی نمبر تھا۔ میں نے دوسری بار کہا ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے کسی نے ایک سرد آ بھری، وہی جو تمہارا تصور آنکھوں میں بسائے جاگ رہا ہے، نور جہاں نے کہا۔ میری مایوسی غصے میں بدل گئی۔ میں بڑی مشکل سے سویا تھا۔ اس نے تیز آواز سے کہا میں سوئی نہیں، اکیلی جو تھی۔ میں نے کہا ہر رات کے لیے ایک مرد تمہاری ضرورت ہے۔ ہر مرد نہیں، ایک تو وہ جانور ہے جو میرا شوہر کہلاتا ہے، اس سے کوئی رات بچ جائے تو تم جیسا روز کہاں ملتا ہے؟ دیکھو میں اس وقت بہت پریشان ہوں، اور میں کیا کم پریشان ہوں تمہارے لیے؟ اس نے پھر ایک آ بھر کے کہا۔ تم تو خود میری سب سے بڑی پریشانی ہو۔ وہ خوشی سے ہنسی۔ کیا واقعی تم اعتراف کر رہے ہو محبت کا یا صرف ڈائلاگ مار رہے ہو؟ پریشان تھے تو اتنے دن گزر گئے، کبھی یاد ہی کر لیا ہوتا۔ نور جہاں آخر تم کیا چاہتی ہو؟ یہ بار بار سننا اچھا لگتا ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ اچھا جانی سن لو، آئی لو یو۔ بولو کتنی بار کہوں؟ وظیفہ کروں اظہار محبت کا؟ آج وہ نشے میں نہیں تھی، چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ اس سے صاف صاف بات کر لی جائے۔ دیکھو تم جیسی عورتیں بہت دیکھی ہیں میں نے۔ اللہ، وہ بڑی ادا سے بولی۔ میں تو سمجھتی تھی اناڑی ہو عورت کے معاملے میں، تم تو خود اعتراف کر رہے ہو۔ میری بات کا غلط مطلب مت لو۔ اوکے، پھر دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ تم جھوٹ بول کے مجھے یقین دلانا چاہتے ہو کہ میں بھی ایک عام عورت ہوں۔ میرے جیسے بہت دیکھی ہیں تم نے، مگر میں یقین نہیں کر سکتی۔ یہ جھوٹ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میری جیسی عورت تم نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، نہ یہاں نہ 7 سمندر پار ولایت میں۔ جو بڑی بنی پھرتی ہے نا، مس یونیورس اور بالی ووڈ ہالی ووڈ کے دلوں کی دھڑکن میری جوتی کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ بڑی غلط فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ غلط فہمی؟ نواب صاحب کی حالت دیکھی تھی میں نے، پہلی ملاقات کے وقت بھی ہوش گم ہو گئے تھے۔ پلک نہیں جھپکائی تھی حضور نے، اس رات بھی میں نے پی تھی۔ تمہیں بے ہوشی سے بیگانہ کرنے والی کیا چیز تھی؟ وہ میرے حسن و شباب کا نشہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ بولو۔ میری اس غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو مجھے فاحشہ؟ ایسی دل دکھانے والی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ فاحشہ تم کہہ سکتے ہو، مگر سزا تو مجھے مل رہی ہے تم سے دوری کی۔ بتاؤ، ابھی تک تم سے کچھ مانگا ہے میں نے؟ تم سے پہلے جس نے مجھے چاہا، اس نے دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اپنا سب کچھ مجھے دینے پر تیار ہو گئے، صرف ایک رات کے لیے۔ تمہیں تو میں نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور جو ہے وہ بھی قربان کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ کیا کہو گے اسے تم؟ ایک فاحشہ یا عشق؟ اچانک مجھے ایک خیال نے مغلوب کر لیا۔ تم اور محبت، میں نے غم و تنزیہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں خدا نے جو حسن تمہیں دیا ہے اور جو کشش تمہارے وجود میں بھر دی ہے، وہ ایک سفلی عمل کی طرح ہے جو اچھے بھلے ہوش مند آدمی کو دیوانہ بنا دیں۔ وہ خوش ہوئی، میں تو خبر جانتی ہوں۔ چلو تم نے بھی مانگا ہے۔ یہ جو عشق محبت کی باتیں ہیں نا، یہ ایسے ہی لگتی ہیں تمہارے منہ سے جیسے کوئی کال گرل کہے کہ اب تک وہ کنواری ہے۔ وہ چلائی، ایسا مت کہو، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تم سے۔ تم پہلے مرد نہیں ہو میری زندگی میں، مگر میرا پہلا پیار ضرور ہو۔ نہیں، تم سے پہلے بھی ایک پیار کیا تھا میں نے، لیکن وہ دھوکہ ثابت ہوا، اور بات بہت پرانی ہے، میں بھول بھی چکی ہوں۔ اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ کچھ بھی، تم ایک بار کہو تو صحیح۔ وہ ہنسی اور پھر گانے لگی۔ دل چیز ہے کیا، آپ میری جان لیجئے،
بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے۔ میں نے کہا امراؤ جان، آج تمہارا مالک اور رکھوالا کہاں ہے؟ بڑی چہک رہی ہو، اپنی کہو۔ تمہارے جان و دل کی مالک وہ خوش نصیب لڑکی کہاں ہے؟ بڑی دیر سے باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا نور جہاں، مجھے تمہاری مدد چاہیے، امریکی امداد کی طرح۔ میری امداد بھی مشروط ہوتی ہیں۔ وہ ہنسی۔ پھر بھی کہو۔ وہ ہنسی۔ میں نے کہا تمہیں یقیناً معلوم ہوگا میرے ساتھ یہاں میرا دوست راجہ بھی ہے۔ میں جانتی ہوں وہاں کون کون ہے۔ راجہ کے منگیتر ہے ڈاکٹر شہناز۔ صرف منگیتر؟ داد دیتی ہو میں اس عورت کی قسمت کی۔ نہ جگ ہنسائی کی پرواہ ہے، نہ خوف خدا۔ کیسے دھڑلے سے رہتی ہے راجہ کے ساتھ، جس کا جو چاہے مجھے کہے۔ ڈاکٹر شہناز کا اغوا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس پر شک ہے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، رانا رجب علی پر۔ ممکن ہے اس کا معاون و مددگار اکبر خان ہو۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا تم معلوم کر سکتی ہو اکبر خان سے کہ شہناز کہاں ہے؟ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اکبر خان سے براہ راست پوچھا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ پھر بھی تمہارے لیے میں کوشش ضرور کروں گی۔ میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہنسی۔ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا پیاسا کون ہے؟ شاید میں۔ تم تو پیاس کہیں بھی بجھا لو گے، مگر میری پیاس اور کہیں نہیں بجھے گی۔ دیکھو میں خود اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی ہوں۔ تم کہو گے تو میں آ جاؤں گی تمہارے پاس، اور اس کے بعد کچھ بھی ہو، واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، میں فون کر لوں گا۔ وہ ہنسی۔ فون؟ وہ تو ایک بے جان آلہ ہے، اس سے کام نہیں چلے گا جانے من۔ اس کی بات جو مانی تھی اور فحش، مگر میں انجان بن گیا۔ تم چاہتی ہو میں خود کروں؟ اگر یہی ہے تو تمہاری شرط؟ ہاں، یہ دل کا نہ صحیح دنیا کا سودا تو ہے۔ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے، غرض مند ہم دونوں ہیں۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ڈرتے ہو فریال سے؟ وہ طنزیہ بولی۔ تم کو ڈر نہیں لگتا اکبر خان سے؟ لگتا ہے، وہ ذبح کر سکتا ہے مجھے، لیکن اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تم کہو گے میں پھر ڈائلاگ مار رہی ہوں، لیکن یہ سچ ہے جانے من۔